جی میری آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی. کیا پروگرام ہے؟ مزید انتظار کرنا ہے یا شروع کرنا ہے؟ جی اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. جی تو کون کون ہیں جن کے سوالات ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں، مائک پر آنا چاہتے ہیں؟ جی جی مہادیو جی سوال ہمارا ہے، اجازت ہے؟ جی جی بالکل، کیوں نہیں، کریں سوال. جی مہادیو جی، اپنا قرآن میں آیت مباہلہ اس کو کہتے ہیں. تو میں جی اتنا جی زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں قرآن، لیکن مطلب پتہ ہے کہ آیت ہے اس طرح کی کہ جس میں واقعہ کہ آپ ان کو بولیے، ان کو کہہ دیجئے کہ آپ اپنے بچے لے آ، ہم اپنے بچے لے آتے ہیں. عیسائیوں کے ساتھ مناظرے والی آیت ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے. تو اس کا جی ترجمہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ پھر محمد نے اپنا لیا، مطلب اپنا آپ لیا اور علی کو ساتھ لیا اور فاطمہ اور حسن حسین کو، یہ ترجمے میں جی مطلب کہتے ہیں. تو اس کی جی جی وضاحت کر دیجیے. اور اسی کے ہی مطلب آگے سلسلہ کہ جس طرح آپ نے ان کو سب کو مطلب ایکسپلین کیا کہ جو اس وقت کیا چل رہا تھا، تو محمد کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں علی کی اور عائشہ کی، ان کی حقیقت کیا ہے، وہ کس طرح یہ لڑے ہیں، اور پھر آگے جو بھی کربلا کا واقعہ ہوا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، کس طرح یہ ان کا قتل ہوا ہے اور کس وجہ سے ہوا ہے، اور بنو امیہ کے ساتھ ان کی جو دشمنی تھی اس کو ذرا ایکسپلین کر دیں جو حقیقت ہے. جی مہاراج یہ سوال. جی اس میں سب سے پہلی بات جو آپ نے رکھی ہے وہ ہے جسے آپ کہہ رہے ہیں آیت مباہلہ. جی جی سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت. ہاں، جو نکال سکتے ہیں نکال لیں. 3/61. نکال لیں جو جو بھی نکالنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے ہو. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کس وقت میں موجود ہیں؟ ہم اس وقت میں موجود ہیں کہ بشر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا ہے، اور نہیں، وہ اتنی تفصیل کی بات نہیں ہو رہی، یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ آج موجودہ وقت میں ہیں نا. جی 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 اور جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت میں کیا کوئی ایک ہی معاشرہ ہے یا طرح طرح کے مختلف معاشرے ہیں؟ جی مختلف معاشرے ہیں. جی ہر معاشرے کے اپنے رسم و رواج ہیں، جی ایسا ہے یا بالکل نہیں؟ بالکل. جی بالکل. جی تو آپ ایسا کریں، اپنے گھر سے باہر نکلیں، بازار میں جائیں یا اپنے ہی اطراف میں دیکھیں کہ لوگ کیسے لین دین کرتے ہیں. جی تو آپ کو یہ شور کن کی طرف سے آ رہا ہے؟ میری آواز بھی ان کی طرف سے ایکو ہو رہی. انہیں کی طرف سے آ رہا نا، نیا کی طرف سے. جی احتیاط کریں. جی اچھا، اپنا مہادیو جی ہم مائک آف کر لیتے ہیں، اور آپ کیونکہ ادھر ہمارے پاس چھونی ہے نا، تو فائرنگ کی آواز آ رہی ہے، تو وہ کرتے ہیں ٹریننگ اس ٹائم نا، جی جی وہ ہم بند. چلیں، جی کوئی اور جو مائک پر آ سکتے ہیں ساتھ وہ آ جائیں. جی حضرت. جی اچھا، غور کیجیے گا، آپ پاکستان میں اگر دیکھیں گے تو پاکستان میں لوگ لین دین کرتے ہیں آپس میں، جی آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آپس میں ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں. تو کیسے کرتے ہیں پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جسے پٹھان قوم کہتے ہیں ان کا ایک اپنا الگ کلچر ہے، پنجابیوں کا ایک الگ کلچر ہے، سندھیوں کا الگ کلچر ہے، بلوچیوں کا الگ ہے. الگ کلچر ہے. ایسا ہی ہے. بالکل. ساتھ میں آپ انڈیا میں چلے جائیں تو انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے. ہر خطے کا، ہر علاقے کا اپنا اپنا الگ الگ جو ہے وہ کلچر ہے. جی ایسا ہی ہے نا. جی بالکل. یورپ میں چلے جائیں تو آپ جس وقت میں موجود ہیں اس ایک ہی وقت میں آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کا نظم یا ایک ہی طرح کا سسٹم، ایک ہی طرح کا کلچر جو ہے وہ نافذ نہیں ہے، رائج نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو جب آج جس وقت میں آپ رہ رہے ہیں اس وقت میں پوری دنیا ایک کلچر کے زیر سایہ نہیں ہے، طرح طرح کے کلچر پائے جاتے ہیں.
تو پھر جب بات کی جاتی ہے 1500 سال پیچھے کی یا کسی اور وقت کی، کسی اور خطے کی، تو اس وقت یعنی اس فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ بالکل رکھنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ جی تو جی. غور کیجیے گا، آج آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو ڈراتے ہیں. کس سے ڈراتے ہیں؟ مثال کے اوپر قانون سے ڈراتے ہیں، پولیس سے ڈراتے ہیں، کسی طاقتور سے ڈراتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. اس چیز کا سہارا لیتے یا نہیں لیتے؟ بالکل جی بالکل ایسا ہی ہے. مثال کے طور پر کوئی اختلاف واقع ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کے حل کے لیے کیا ہوتا ہے، اگر پنچایت کلچر ہے تو کہتے ہیں یہ بات جو ہے وہ پنچایت میں سامنے رکھی جائے گی، یا کوئی کسی کو معزز سمجھتے ہیں جو اختلافات دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو کیا کہتے ہیں نہیں ہم فلاں کے پاس جائیں گے، اس کے سامنے بات پیش کریں گے، تو جو وہ کہے گا وہ مان لیں گے، جی جو وہ فیصلہ کرے گا. ایسا ہی ہے نا؟ جی جی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل عین اسی طرح جو یہ عرب کا معاشرہ تھا، خاص کر کے جہاں پر یہ جسے محمد کہتے ہیں، یہ قسم بن عبداللہ ابن آمنہ جو ہے ابن ابی کبشہ مسٹر 20%، جہاں پر یہ موجود تھا، اس علاقے کا ان لوگوں کا اپنا ایک کلچر تھا. جی جی خاص کر کے جسے یہ مکہ کہتے ہیں. تو کلچر کیا تھا؟ کلچر یہ تھا کہ یہاں پر ایک آسمانی خدا کو سب ہی مانتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ جو بت پرست ہیں وہ نہیں مانتے تھے، اور عیسائی مانتے تھے، یہودی مانتے تھے، نہیں، سب کے سب جو ہے ایک آسمانی خدا کو مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی جی. تو ان کے ہاں جو تصور پایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ آسمانوں پر بیٹھا ہوا جو اللہ ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا. تو جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ پیش آ جائے، مثلاً ایک بندہ ہے، اگر اس کو پیاس لگی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ پانی کی طرف لپکتا ہے. بھوک لگتی ہے، کھانے کی طرف لپکتا ہے. اس کے اوپر کوئی کیس وغیرہ ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو وہ کدھر جاتا ہے؟ جدھر سے اس کو نظر آتا ہے کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مشکل اس کی دور ہو جائے گی. بیمار ہو جائے گا تو ہسپتال کی طرف بھاگے گا، ڈاکٹر کی طرف جائے گا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ایسا ہی ہے. کوئی کیس وغیرہ بن گیا، وکیل کی طرف جائے گا، بھاگے گا. تو اسی طرح وہ جو ان کے معاملات وغیرہ تھے جو وہ آپس میں حل کر لیتے تھے وہ تو ٹھیک تھا، لیکن اب ان کا جو مین معاملہ تھا وہ یہ تھا، جو اصل ان کا وہ کیا تھا، وہ تھے جھوٹے لوگ، فراڈیے. اب آپس میں جو ان کے معاملات ہوتے تھے ان کو حل کرنے کے لیے، ان کو سالو کرنے کے لیے وہ ایک چیز کا سہارا لیتے تھے. کس چیز کا؟ وہ اوپر والے سے ایک دوسرے کو ڈراتے تھے. جی یعنی اگر کسی کی کوئی شے چوری ہو گئی ہے تو پورا یقین ہی کیوں نہیں ہے کہ فلاں نے چوری کی ہے، تو اب اس سے نکلوانی ہے. کیسے نکلوانی ہے؟ وہی اسے اوپر والے کا واسطہ دینا، اس کی قسم دینا، اس سے ڈرانا. جی یعنی بات بات کے اوپر اپنے معاملات کو کس کے سامنے پیش کرنا؟ اوپر والے کو، اوپر والے کے سامنے. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی جی تو اب یہ ان کے ہاں کلچر تھا بالکل عین اسی طرح جیسے آج آپ دیکھتے ہیں. تو مسلمان جو ہے ان کے اندر ان کا جو مذہب ہے اسلام وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بات بات پر کیا کرتے ہیں؟ قسم اٹھاتے ہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جی جی ایسا ہی ہے. بات بار مثال وہ کہیں گے کہ جی جھوٹے پر اللہ کی لعنت. مطلب کیا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا. سامنے والا آیا سچ بول رہا ہے یا نہیں، اس کے لیے کیا جی قسم اٹھا، کھا قسم. جی جی سر جی. بالکل اسی طرح ان کے ہاں جو چیز پائی جاتی ہے وہ یہ تھی کہ بھائی اوپر آسمانوں پر ایک اللہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ
سب کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے. تو اگر کوئی معاملہ کوئی مسئلہ ہم آپس میں حل نہیں کرتے تو پھر وہ بات وہ مسئلہ کس کی عدالت میں چلا جاتا ہے؟ کون پھر فیصلہ اللہ کی کرتا ہے؟ عدالت، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. جی اب وہ صرف اس حد تک نہیں تھا کہ وہ مانتے ہیں کہ اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، وہ انٹرفیئر کرتا ہے، بلکہ ان کو پورا یقین تھا، اور اس یقین کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں بڑی کثرت کے ساتھ یہ کہانیاں پائی جاتی تھیں کہ بہت ساری قومیں ہیں جنہوں نے اوپر والے کا انکار کیا، اس کو اگنور کیا، اس کے قانون کی وائلیشن کی، تو نتیجہ کا نکلا ان کو عذاب نے آ گیا. جی وہ کہانیاں کہاں سے آئی تھیں؟ وہ کہانیاں آئی تھیں، وہ اس خطے کی پرانی تاریخ تھی، اس خطے کی پرانی تاریخ تھی. تاریخ تھی. جیسے کہ جب آپ اس خطے کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آج بھی گوگل ایپس کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہزاروں لاکھوں مربع کلومیٹر کا جو ایریا ہے، یعنی ہزاروں مربع کلومیٹر کا، وہ لاوے پھٹ کے، تو جو لاوے ہیں وہ زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، خشک ہو چکے ہوئے ہیں. اور وہ لاوے ایک ہی وقت میں نہیں پھٹے، ایک ہی وقت میں نہیں پھٹے، وہ لاوے وقتاً فوقتاً پھٹتے رہے. یعنی اس خطے کے اندر ایک لمبا عرصہ وقتاً فوقتاً طرح طرح کے بڑے بڑے، جسے مان لو جی عذاب آپ کہتے ہیں، جسے نیچرل ڈیزاسٹر جو ہے وہ آتے رہے. آندھیوں کا آنا، طوفانوں کا آنا، اور کثرت کے ساتھ وقتاً فوقتاً لاوے پھٹنا، اور بڑے بڑے لاوے پھٹنا جنہوں نے سینکڑوں ہزاروں مربع مائلز کو اپنی لپیٹ میں لیا. جی تو اب ان لوگوں کی جو مینٹالٹی تھی ایک لمبے عرصے سے، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی جیسے آج کا مسلمان بڑے بڑے جو اپنے آپ کو انٹلیکچوئل مسلمان کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو، گاڈ کو ماننے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ خدا کو نہیں مانو گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ نہیں سمجھ سکتے. جیسے کہ مان لو جی کائنات کیسے بنی، یا مان لو بگ بینگ ہوا تو وہ جو سب سے پہلا جی دھماکہ ہوا، اس دھماکے سے پہلے کیا تھا، یا کس نے کیا، کیوں کیا جی. یعنی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی ایکسپلینیشنز آپ کو نہیں ملتی. یعنی مثال کے اوپر آپ رستے میں جا رہے ہو تو کوئی گڑھا کھدا ہوا ہے، تو آپ غور کرو گے تو ہو سکتا ہے آپ جان لو، آپ کو پتہ چلے گا یہ کام کسی انسان کا ہے یا کسی جانور نے یہ گڑھا کھود دیا ہے، تو آپ کو وہاں اس کی ایکسپلینیشن مل جائے گی، اس گڑھے کی ایکسپلینیشن مل جائے گی. لیکن کوئی ایسا کام، کوئی ایسی شے آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جو آپ کے اوپر واضح ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چلے بھائی یہ انسان یہ نہیں کر سکتا، انسان یہ نہیں بنا سکتا، تو اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ اس کی حقیقت کو جاننے کے لیے، یعنی اس کی ایکسپلینیشن کے لیے اگر غور و فکر کرو گے، سوچ بچار کرو گے، تو اب پھنس جاؤ گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کام کیسے ہوا ہے، یہ کس نے کیا ہے. تو بجائے یہ کہ آپ پھنس جاؤ، بجائے یہ کہ آپ پھنس جاؤ، سمپل سی بات ہے، آپ یہ نظریہ بنا لو کہ گاڈ ہے، اوپر والا ہے، تو یہ کام اس کا ہے، اس نے کیا ہے، ٹینشن ختم. جی اس کے اوپر ساٹھ دو، اس کے اوپر ڈال دو. سمجھا؟ یعنی جس چیز کی بھی ایکسپلینیشن آپ کو نہیں ملتی تو اس کو کس کے اوپر ڈال دو؟ اوپر والے کے اوپر ڈال دو، بات ہی ختم. اور اگر آپ اوپر والے کو نہیں مانتے تو کس کے اوپر ڈالو گے؟ آپ تو اس کی ایکسپلینیشن تلاش کرتے کرتے مر جو گے، ہو سکتا ہے آپ کو ایکسپلینیشن جی ملے ہی نہ، آپ نہ سمجھ سکو جی ایسے کس نے کیا. جی ایسے سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جیسے کہ بتایا کہ آج کے بڑے بڑے جو انٹلیکچوئل مسلمان ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دہریے ہیں، یہ جو ایتھیسٹ ہیں، ناستک ہیں، یہ بیوقوف ہیں. کیوں بیوقوف ہیں؟ دیکھو، یہ کہتے ہیں جی یہ کائنات جو ہے بگ بینگ سے بنی، تو ہم کہتے ہیں بھائی بگ بینگ کیسے ہوا؟ اب یہاں پر وہ بے بس ہیں، یہاں پر وہ بے بس ہیں. تو سمپل سی بات ہے جی، مان لو خدا ہے اور بگ بینگ اس نے کیا. یہاں پر یہ بھول جاتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں خدا ہے، بگ بینگ اس نے کیا، یعنی کائنات بغیر بنانے والے کے، کوئی بھی شے بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی، تو کائنات بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے آ سکتی؟ اس وجہ سے خدا ہے. اب دہر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی اگر
کچھ بھی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا، لہذا کائنات کو بنانے والا ہے یعنی گاڈ ہے، اللہ ہے، تو پھر بتاؤ وہ خود بخود کیسے وجود میں آ گیا؟ اس کو بھی تو کسی نے بنایا ہوگا۔ تو یہ پھر آگے سے کہتے ہیں جی اس طرح تو یہ ایک لوپ بن جائے گا، ایک اینڈ لیس لوپ۔ تو پھر آپ کہو گے جی اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایک اینڈ لیس لوپ۔ لوپ تو سمپل سی بات ہے، چپ کر کے مان لیا جائے، کیا مان لیا جائے کہ بھائی گاڈ ہے اور اس نے بنایا، بس وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیوں ہے، وہ کس طرح ہے، اس نے کیسے کیا، اس کے اوپر جائے نہ جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جی تو بالکل یہ مینٹالٹی جو ہے یہ تھی اس وقت کے ان لوگوں کی، یہ جو عرب کا خطہ ہے یہاں پر جو آباد لوگ تھے ان کی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے تھے، یا مان لو کہ وہ چیزیں جن کی ایکسپلینیشن ان کے پاس ہوتی تھی، وہ کام جو انسان کر سکتا ہے وہ تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کسی انسان نے کیا ہے، یہ انسان کا کام ہے، لیکن وہ چیزیں، وہ ایکٹیویٹیز یا وہ کچھ جن کی ایکسپلینیشن یا جس کی ایکسپلینیشن ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، ان کو لگتا تھا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے، تو وہ چپ کر کے کس کے اوپر ڈال دیتے تھے؟ خدا پہ۔ خدا کے اوپر۔ تو وہ اس خطے کی ایک ہسٹری تھی، تاریخ تھی، جو کہ وہاں پر آباد لوگوں کے دماغوں میں موجود تھی، زبان زد عام تھی۔ وہ کیا کہ اوپر والا یعنی اللہ جو ہے وہ ہے، نہ صرف ہے بلکہ وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ وقتاً وقتاً کیا کرتا ہے؟ وہ مداخلت کرتا رہتا ہے، انٹروین کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب جی اس کے لیے ان کے بعد جو ثبوت تھے، وہ ثبوت کیا تھے؟ وہ ثبوت اس خطے میں جو وسیع تعداد میں لاوے پھٹے ہوئے تھے، انہی پھٹے ہوئے لاووں کا آپ کو ذکر ملے گا قرآن کے اندر، کہ جی اللہ نے آسمانوں پر سے آگ کے یعنی جلتے ہوئے انگارے برسائے، آگ کا عذاب برسایا، جلتے ہوئے پتھر جو ہے ان کی بارش کی۔ یہ آیتیں ملتی ہیں نہیں ملتی؟ جی جی ملتی ہیں حضرت، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ تو یہ جو ان کی تاریخ تھی یہ ایسی نہیں تھی کہ یہ فرضی کہانیاں ہیں، فرضی کہانیاں ہیں، کہانی یہ گراؤنڈ ریالٹی تھی۔ آج بھی آپ کو بتایا کہ آپ گوگل ارتھ کھولیں اور یہ جتنا ان کا مکہ مدینہ، اس کے طرح یہ پورے کا پورا یہ پہاڑی سلسلہ ہے، یہ سینکڑوں کلومیٹر تک یعنی 2-2.5 کلومیٹر کی جو لمبی پٹی ہے، یہ لاوے پھٹ پھٹ کے پوری کی پوری پٹی جو ہے نا وہ لاووں کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ جی ایسے ہی ہے، کچھ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل ہو رہا ہے جی ہو رہا ہے۔ تو اس قوم کے اندر یہ ڈر، یہ خوف پایا جاتا تھا، کیا کہ اب وہ لاوے بھئی یہ کیسے پھٹے، ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھی۔ نہیں جیسے سمپل سی بات ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو زلزلہ آتا تھا، کیا انسانوں کو سمجھ تھی کیسے آتا ہے؟ نہیں بالکل نہیں، کیوں جی؟ کس کے اوپر ڈالتے تھے؟ فوری طور پر۔ آج بھی مجھے بتائیں، آج بھی جب زلزلہ آتا ہے تو مسلمانوں کا بیہیو کیا ہوتا ہے؟ کیا کلمہ پڑھتے ہوئے باہر کو نہیں بھاگتے، دوڑتے نہیں سڑکوں کے اوپر؟ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسا ہی جی ایسے ہی کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا عذاب آ اللہ کی گیا، طرف سے مار۔ اللہ کا عذاب آ گیا، معافیاں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، نفل پڑھنا شروع کر نفل دیتے ہیں۔ توبہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ وہ جی زلزلہ کون لے کر آیا ہے؟ اللہ لے کر آیا ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے حضرت۔ تو بالکل اسی طرح اس خطے کی جو اپنی ہسٹری تھی، وہ ہسٹری ان واقعات سے بھری پڑی تھی کہ بہت سارے قبائل، بہت سارے ٹرائبز، بہت سارے لوگ وقتاً فوقتاً آگ تلے، لاموں تلے دب کر لاووں میں ٹریپ ہو کر مارے گئے تھے، مارے جاتے رہے۔ جی ٹھیک ہو گیا؟ اب وہ لاوے جی کیوں پھٹتے تھے؟ یعنی زمین پھٹتی تھی، دھماکہ ہوتا تھا، اور سینکڑوں مائلز تک جو لاوا تھا وہ اوپر آسمان سے نیچے برستا تھا، جیسے درخت نہیں نکلا ہوتا، یعنی تنا ایک جگہ سے زمین سے نکلتا ہے، وہ ایسے چھتری کی طرح پھیلا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹ اسی طرح زمین جب پھٹتی تھی نا، زمین جب پھٹتی تھی تو جو لاوا ہوتا تھا وہ لگاتار، جیسے آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انڈیا پاکستان میں
जिसे ये कहते हैं हमारी दिवाली हो गई, शबरात हो गई, तो ये वो आतिशबाजी करते हैं। उस आतिशबाजी में वो एक चीज चलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको कहता है जी अनार। जी किसी को पता है उसका? जी जी पता है वो क्या होता है? सर, वो उसके ऊपर आग लगाते हैं तो अंगारे निकलते हैं, हाँ, साइडों में वो गिरते हैं। हाँ, उसको रख के, यानी मिट्टी का एक बर्तन होता है, उसके अंदर बारूद भरा हुआ होता है, और ऊपर जब उसके आग लगाते हैं तो चूंकि निकलने का एक ही रास्ता होता है, ऊपर से निकलने का एक, तो वो जो बारूद होता है वो चिंगारियां बड़ी शिद्दत के साथ वो फिर बाहर ऊपर को आसमान की तरफ ऊपर को निकलती हैं, और वो छतरी की तरह फिर अंगारे वो फैल कर नीचे गिरते हैं। ऐसा ही है ना? जैसे वो फायरवर्क्स होते हैं। जी जी जी, फायर वर्क की ना, उसी की बात हो रही, ये आतिशबाजी जो फायर वर्क, ऐसा ही है ना? जी जी। अब गौर कीजिएगा, सवाल ये पैदा होता है कि अब वो जो फायर वर्क जो है, ये जो शबरात वगैरह पर या दिवाली वगैरह पर ये जो करते हैं, मनाते हैं, तो ये क्या है? इंसान समझता है कि ये हमारे इंजॉय करने के, इंटरटेनमेंट की चीजें हैं। ये इंजॉय या इंटरटेनमेंट की चीजें नहीं है, ये असल में जो बाय डिफॉल्ट इनके अंदर मौजूद है पुराना, ये उसी को रिपीट कर रहे होते हैं छोटे पैमाने पर। यानी ये इनकी क्या होती? इनकी तारीख होती, इनकी हिस्ट्री होती। तो बिल्कुल इसी तरह जमीन जो है वो एक जगह से फटती थी, तो जब वो फटती थी तो नतीजा का निकलता था, नीचे जो लावा होता था वो लावा पूरे फ्लो के साथ, जैसे आज देखते हो पानी के फुहारे होते हैं, पानी के फुहारे लगे होते हैं, नहीं लगे होते? जी जी। तो पानी नीचे से मुसलसल फूट रहा होता है, और हवा में ऊपर जाके तो वापस नीचे को जब आता है छतरी की तरह फैल के गिरता है। ऐसे ही है ना? जी ऐसे ही है। तो बिल्कुल इसी तरह यहां पर जो लावे फटते थे, तो लावे इस तरह फटते थे, एक तो अचानक से लावा फट गया, दूसरा जब लावा फटता था तो वो सैकड़ों माइल्स तक जो जमीन होती थी उसको अपनी लपेट में ले लेता था। लोग भाग नहीं पाते थे, लोग भाग जी नहीं पाते थे। एक कौम का जो वसी इलाका है, हिस्सा है, वो उस लावे की जद में आ जाता था। अब गौर कीजिएगा, अब इन लोगों के पास इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि ये कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है। अब ये किसके ऊपर डालते थे? चूंकि ये हित्ता ऐसा था, इस हित्ते में एक लंबे अरसे तक खुदा, गॉड के नाम यानी वही के नाम पर इनके साथ खिलवाड़ किया गया था, इनको जानवर बना दिया गया हुआ था। ये नहीं जानते थे, नहीं समझते थे कि ये दुनिया या जमीन कैसे वजूद में आई है, कैसे वर्क करती है, कैसे काम करती है। आपके जो अमाल हैं वो छोटे हों या बड़े हों अपने असरात रखते हैं, चेन रिएक्शन जन्म लेता है। इन चीजों का शऊर, अकल नहीं रखते थे, क्योंकि इनको नस्ल दर नस्ल ये रसूल नामी तबका, जो वही नामी तबका था, वही वाला तबका, इन्होंने अपनी चलाकी और मकारी से इनको डरा के, खौफ दिला के, ऊपर वाला है वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हें सजा देगा, वो ये कर देगा, वो कर देगा जी। इनकी यानी कि जो अपनी जो ग्रोथ थी उसको रोक दिया। अब ये कैसे बन गए? ये बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे आज आप देखते हैं कि यूरोपियन लोग हैं तो वो ये नहीं कहेंगे कि जल्जला आ गया तो गार्ड ले आया, खुदा ले आया। कोई मिसाल के ऊपर सैलाब आएगा तो वो ये नहीं कहेंगे कि ये खुदा की तरफ से अजाब है। जी ऐसे नहीं करते। कोई बीमारी आएगी, कोई वबा आएगी तो वो ये नहीं कहेंगे कि भाई ये खुदा की तरफ अजाब है, बल्कि वो कहेंगे इसकी कोई ना कोई वजह हमसे ही कोई गलती हुई है, हम अपनी उस गलती को आइडेंटिफाई करेंगे और ना सिर्फ दोबारा उस गलती को रिपीट नहीं करना, बल्कि जो बीमारी आई है, जो वबा आई है, जो सैलाब है, उसका हम सदेबाब करेंगे। समझ आ रही या नहीं आ रही? जैसे आज आप देखते हैं कि मिसाल के तौर पर जब मौसम तब्दील हुए, गर्मी बढ़ना शुरू हो गई, तूफान आना शुरू हो गए, आंधी आनी शुरू हो गई, बेवक्त बारिशें स्टार्ट हो गई, तो यूरोपियंस ने, अमेरिकन ने ये नहीं कहा कि ये किसी ऊपर वाले या किसी गॉड की तरफ से अजाब है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये किस वजह से हुआ है? ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग
گلوبل وارمنگ مطلب کہ پوری دنیا کا جو ٹمپریچر ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ گلوبل وارمنگ جو ہے یہ خدا کی طرف کے گاڈ کی طرف سے کوئی عذاب ہے. انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم خود ہی اس دھرتی کو، اس کی جو انوائرمنٹ ہے، اس کے جو گرد جو گیسز کی لیئرز ہیں، ان کو ہم گرم کر رہے ہیں. ہیٹ ہم یعنی کہ اور ہم ہیٹ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. ہم گرین ہاؤس گیسز جو ہیں وہ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم گھروں کے اندر رہ کر، گرین ہاؤس گیس کسے کہتے ہیں؟ گرین ہاؤس گیس اسے کہتے ہیں، غور کیجئے گا، وہ گیس جو واپس گرینری میں کنورٹ ہو جاتی ہے. وہ گیس جو واپس گرینری میں تبدیل، اس کو کہتے ہیں کاربن. ٹھیک ہو گیا؟ تو ان کا اب کاربن جو ہے اس کی پروڈکشن جو ہے اس کی ریشو بڑھ گئی ہے، اس کی جو کنزپشن ہے اس کی ریشو کم ہے. کاربن کو کنزیوم کرتے ہیں کون کرتے ہیں؟ درخت کرتے ہیں. تو درخت ہم بڑی تیزی سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں. جی اب جب ہم درخت بڑی تیزی سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، درخت کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو کاربن کی کنزپشن کتنی ہے؟ وہ بہت تھوڑی ہے. لیکن وہیں پر ہم کاربن کی جو پروڈکشن کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں. جانور بھی کاربن کا اخراج کر رہے ہیں. کوئی بھی جانور ہے، کوئی بھی جاندار ہے، وہ جب پخانہ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے، کچھ بھی کھاتا ہے، ڈائجسٹ کرتا ہے، تو وہ گیسز پروڈیوس کرتا ہے، کاربن کا اخراج کرتا ہے. پھر درختوں کے پتے گرتے ہیں، گھاس جب سوکھتی ہے، ڈیکمپوز ہوتی ہے، زمین کی یعنی مٹی کے اندر جو بیکٹیریا ہیں وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، وہ ڈیکمپوز ہوتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ گیسز خارج ہوتی ہیں، کاربن کا اخراج ہوتا ہے. جی اب ان کا پہلے کیا تھا؟ پہلے ایک نیچرل سائیکل تھا. اس نیچرل سائیکل کے اندر یہ تھا کہ جتنی بھی کاربن کی پروڈکشن ہوتی تھی وہ ساری کی ساری کاربن جو ہے وہ اس کی کھپت ہو جاتی تھی. درخت وغیرہ باقی مخلوقات جو ہیں اس کو کنزیوم کر لیتی تھی. تو ٹمپریچر جو ہے وہ مینٹین رہتا تھا ایک لمبے عرصے سے. ایک فضاؤں کا ایک موسموں کا ایک سائیکل جو ہے وہ مینٹین سائیکل جو ہے بنا ہوا تھا. لیکن انسانوں نے کیا کیا ہے؟ انسانوں نے نیچر کے اس سرکل کو نہیں سمجھا، نیچر کے سرکل کو، اس سائیکل کو نہیں سمجھا، اور بغیر علم کے، بغیر شعور کے، اپنے لالچ میں آ کر، اپنے مفادات میں آ کر کیا ہے کہ بغیر سوچے بغیر سمجھے اپنے مفادات اور لالچ کو سامنے رکھتے ہوئے نیچر کو ہارم کرنا شروع کر دیا. یہ جو نیچرل بیلنس تھا اس کو بگاڑنا شروع کر دیا. درخت کاٹنا شروع کر دیے، فرنیچر بنانا شروع کر دیے، بہت کچھ کرنا شروع کر دیا. جی پھر اب بجلی جو ہے اس کی ضرورت ہے. بجلی کی پروڈکشن کے لیے زمین سے کوئلہ نکالا جا رہا ہے، اس کوئلے کو جلایا جا رہا ہے، وہ بھی کاربن جو ہے وہ خارج ہو رہا ہے. اوپر سے درخت کاٹے جا رہے ہیں. گھروں کے اندر جو ہے وہ اے سی جو ہے وہ چلائے جا رہے ہیں. گھروں کے اندر جو ہے مشینیں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں، وہ ہیٹ اپ ہو رہی ہیں، وہ بھی کاربن اخراج کر رہی ہیں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ تو نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم کاربن تو بڑی تیزی سے بہت زیادہ کوانٹٹی میں پروڈیوس کر رہے ہیں، لیکن اس کی کھپت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے. یعنی اس کو جو کنزیوم کرنے والا سٹرکچر ہے وہ ہم نے بنایا ہی نہیں. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ الٹا جو اس کاربن کو ٹھکانے لگانے والا، کنزیوم کرنے والا سٹرکچر ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہاں درخت ہیں، اور درخت بھی ہم بڑی تیزی سے کاٹ رہے ہیں، نئے اگا نہیں رہے. تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہی بات ہے کہ آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو، اس کمرے کے اندر اگر ایگزاسٹ ہے ہی نہیں، ایگزاسٹ ہے ہی نہیں، یا اگر ایگزاسٹ ہے بھی وہ بہت چھوٹا ہے، تو اس کمرے میں بیٹھ کے اگر آپ آگ جلاتے ہو اور اس آگ کو بڑھاتے چلے جاتے ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کمرے کے اندر گرمی کی تپش بڑھے گی نہیں بڑھے گی؟ بالکل سمجھ آ نہیں آ رہی؟ تو اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جو گرمی آ رہی ہے یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے، خدا کی طرف سے عذاب کسی گاڑ کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ بھائی اس کی یہ وجہ ہے، اس کی یہ وجہ. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا مسلمانوں نے اٹھ کر یہ کہا کہ یہ وجہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. مسلمان تو آج بھی جب زلزلہ آتا ہے تو کہتے ہیں وہ اللہ کا عذاب آ گیا، معافیاں مانگو. مسجدوں کے اندر بڑے بڑے ملاٹے کیا کرتے ہیں؟ توبہ، روتے گڑگڑاتے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. زلزلہ آتا ہے جی اللہ کا عذاب آ گیا، طوفان آتا ہے اللہ کا عذاب آ گیا، بارش آ گئی اللہ کا عذاب آ گیا، سیلاب آئی، فصلیں تباہ ہوئیں اللہ کا عذاب آ گیا. اور معافیاں کس سے مانگنی ہیں؟ اللہ سے. جی بیماری آ گئی اللہ کا عذاب آ گیا. یہ غور کیجئے گا. ویسے ان کو کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے کوئی ٹینشن، پریشانی، ڈر، خوف نہیں آتا. قتل کرتے ہوئے، لوٹتے ہوئے ڈر خوف نہیں آتا.
لیکن قتل کرنے کے بعد، لوٹنے کے بعد، دھوکہ دینے کے بعد، جھوٹ بولنے کے بعد، ناپ تول میں کمی، سارا کچھ کرنے کے بعد جب کوئی چھوٹی سی بیماری آتی ہے تو اس وقت ان کے اندر خوف کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ کہیں یہ میرے فلاں عمل کی پکڑ تو نہیں ہوگی، اس وجہ سے تو نہیں ہوا میں نے جو فلاں کو دھوکہ دیا تھا جی، جی ایسے یہ اللہ کا عذاب آ گیا میرے اوپر جی۔ بالکل کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ بالکل آ آ رہی رہی ہے ہے استاد جی۔ تو غور کیجئے گا، آج کے مسلمان جو کہ آج اس وقت میں موجود ہیں جو وقت خداؤں کا ہے، گاڈز کا وقت ہے، کون سا وقت ہے؟ گاڈز کا، گاڈز کے وقت میں، جس وقت میں ہر چیز کی، ہر بات کی ایکسپلینیشن موجود ہے، اس وقت میں ہوتے ہوئے بھی ان کی حالت یہ ہے کہ یہ خدا کے اوپر ڈالتے ہیں، خدا عذاب، زلزلے، آندیاں، طوفان لا رہا ہے، تو مجھے بتائیں انہی لوگوں کو آپ لے جائیں اب 1500 سال، 2000، 3000 سال، 4000 سال پیچھے، وہ بھی عرب کے خطے میں جہاں پر علم، لاجک جو ہے اس کا تصور تک نہیں ہے، مجھے بتائیں ان کی کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہے جی؟ آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے حضرت۔ آ رہی ہے استاد جی۔ کیا عقل عقل، شعور، اس کے ساتھ ان کا کوئی رائی برابر بھی تعلق اور واسطہ ثابت ہوتا ہے؟ بالکل بالکل نہیں، استاد جی۔ نہیں ثابت ہوتا۔ یہ ساری بات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے کیونکہ یہ جو آج کے انڈیا پاکستان کے مسلمان ہیں، یہ مان لیں روڈ پر لگا ہوا جیسے سائن بورڈ ہوتا ہے نا، سائن بورڈ اپنی ذات میں مکمل وجود نہیں ہوتا بلکہ آگے آنے والے حالات کی محض نشاندہی ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان مسلمانوں کی جو مینٹلٹی ہے، یہ محض علامت ہے ان لوگوں کو جاننے کے لیے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، وہ کیسے لوگ تھے عرب کے خطے کے۔ جی اب سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی جی بالکل تو آ رہی ہے۔ تو جی ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے، جھوٹ بولتے، فراڈ، قتل، یہ جرائم، یہ چیزیں، یعنی کہ جسے کہتے ہیں نا مورل ویلیوز، جی اخلاقیات، تو اخلاقیات کے ساتھ جو مورل ویلیوز ہیں، ان کے ساتھ ان کا ایک رائی برابر بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ جی، مورلز کوئی یا انسانیت مورل ویلیوز کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاقیات کسے کہا جاتا ہے؟ اخلاقیات باہر سے کوئی نہیں سکھاتا، یہ اس بشری وجود کا تقاضا ہے، یعنی یہ جو انسانی سٹرکچر ہے نا، یہ اس کا جی تقاضا ہے، یعنی کیا صحیح ہے، کیا غلط، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جانور جو ہے ٹھیک ہے، وہ اپنے لالچ کے آگے عاجز ہوتا ہے، حیوانی تقاضوں کے آگے عاجز ہوتا ہے، لیکن یہ جو انسان ہے، یہ جو انسان ہے، بائی ڈیفالٹ یہ اس کی ذات ہے، کیا چیز کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کرنا ہے، غلط نہیں کرنا، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ ہی بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، تکلیف نہیں دینی، نقصان نہیں پہنچانا۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ جی تو یہ جو بشری وجود ہے، اس کا جو بنیادی تقاضا ہے، جو سب سے پہلی شے جو اس سے تقاضا کی جا سکتی ہے، جسے اخلاقیات کہتے ہیں، جسے مورل ویلیوز کہتے ہیں، وہ تک ان کے اندر نہیں تھیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ بظاہر یہ دو ٹانگوں والے انسان نظر آ رہے تھے، لیکن حقیقت میں ان کا انسان ذات کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ بالکل ایسے تھا جیسے مان لو ایک جھاڑی کے اوپر آپ نے ایک کپڑا ڈال دیا ہے اور دور کھڑا ہوا کیا سمجھتا ہے کہ کوئی عورت ہے یا کوئی بندہ ہے وہاں پر کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ ہو رہا نا کلیئر؟ جی تو اب غور کیجیے گا، اب ان کے اندر جو چیز تھی وہ یہ تھی، یہ ایک دوسرے کو ڈراتے تھے، کس سے؟ اوپر والے سے، کہ وہ دیکھ رہا ہے، دیکھ وہ عذاب دے گا۔ ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟
جی اور ہے بالکل تو اور ہے۔ ان کے اندر یہ چیز رائج تھی. وہ چیز رائج کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ اگر غور کیجیے انفرادی طور پر کوئی اگر اللہ کو پکارے گا، اوپر والے کو پکارے گا، پکارے تو اللہ جو ہے، جو گاڈ ہے، وہ مداخلت نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ تم اپنے معاملات کو خود حل کر سکتے ہو، اپنے معاملات کو خود حل کر سکتے ہو. کر سکتے ہو۔ کہتے ہیں لیکن جب اللہ کو یہ پتا چلتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ نیچے اب مسئلہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جس کا حل یا جس کا فیصلہ میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یعنی نیچے فیصلہ اب نہیں ہو سکتا، تو تب جا کے اوپر والا جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے. وہ مداخلت کرتا ہے۔ یہ ان کے اندر تصور پایا جاتا تھا، ان کے عقائد تھے، ان کے نظریات تھے کہ اوپر والا کب مداخلت کرتا ہے. غور کیجیے گا، ان کے اندر عقائد، نظریات، تصورات یہ پائے جاتے تھے کہ جب تک کوئی ایک بھی بندے کا پتر دنیا میں ہے، یعنی نیچے زمین پر ہے، کوئی ایک بھی رائی برابر بھی نیک ہے، تو مطلب کیا ہے؟ نیچے تبدیلی کی گنجائش موجود ہے، یعنی نیچے سے ہی تبدیلی ہو سکتی ہے. یعنی وہ اگر تبدیلی سٹارٹ کرے گا، تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اگر نیچے 100% ہی جو گنجائش ہے، جو امید ہے، ختم ہو جائے، تو اب ذمہ داری کس کی بن گئی؟ اوپر والے کی. تو اوپر والا کب مداخلت کرتا ہے؟ اوپر والا تب مداخلت کرتا ہے جب بات 100% اس کے اوپر بڑھتی ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ان کے اندر یہ روایات تھی، یہ چیزیں عام تھیں کہ اوپر والا تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک کوئی ایک بھی نیک موجود ہو، کوئی ایک بھی نیک موجود ہو. اوپر والا غور کیجیے گا تب تک معاملات میں مداخلت نہیں کرتا، انٹرفیئر نہیں کرتا، جب تک کہ تم اپنے معاملات کے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو. جی سمجھے؟ تو اب چیز یہ تھی کہ اگر تم اوپر والے کو سارے مل کر یہ کہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، یہ ہم حل نہیں کر سکتے، یہ ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، یعنی نیچے والے کیا کریں؟ مل کر اپنے ہاتھ کھڑے کر لیں، اس کے اوپر ڈال دیں، تو پھر اوپر والے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اس مسئلے میں، اس معاملے میں انٹرفیئر کرے، اس میں مداخلت کرے، اس میں کچھ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی بالکل. ہاں، تو یہ تھا ان کا کلچر. اب اس کلچر میں یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی بڑے پیمانے پر ان کا کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تھا، ان کا کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا، تو یہ کہتے تھے، دونوں گروہ کہتے تھے کہ ایسا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم سچے ہیں یا ہم صحیح ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، اب فیصلہ نہیں ہو رہا، فیصلہ نہیں، اختلاف وہیں کا وہیں ہے، تو پھر ایسا ہے کہ تم بھی سارے کے سارے باہر آؤ گھروں سے، ہم بھی سارے کے سارے گھروں سے باہر آتے ہیں، اور کھلے میدان کے اندر، یعنی کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اپنی جولیاں اٹھاتے ہیں، اور اوپر والے کو کہتے ہیں کہ اے اوپر والے، اب ہمارے اس مسئلے، ہمارے اس معاملے کا جو فیصلہ ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ یہ معاملہ کس کے حوالے؟ تیرے حوالے. اوپر والے. جی سمجھ آ رہی یاری؟ اب اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ تو نے کرنا ہے. جی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی یعنی کہ دونوں پارٹیوں نے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کو رخ کر کے کہنا ہے کہ اگر ہم جھوٹے تو ہم پر اللہ کی لعنت، اور دوسروں نے کہنا ہے اگر ہم جھوٹے تو ہم پر اللہ کی لعنت. کتنی بار کہنا ہے جی؟ کسی نے کہا 3 بار کہنا ہے، کسی نے کہا 5 بار کہنا ہے، کسی نے کہا 7 بار کہنا ہے. کیوں جی؟ 3 بار کہو گے تو اوپر والا کیا ہے؟ پھر وہ کام کو اپنے ذمہ لے لے گا. کیوں لے لے گا؟ کیونکہ اوپر والا آپ کو کہتا ہے کہ سوچ لو، پھر کہتا ہے سوچ لو. سمجھ آ رہی؟ جی جی یعنی بار بار آپ کو کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم ایک معاملہ میرے حوالے کرو گے اور میں پھر فیصلہ کروں گا تو کیا تم پھر وہ برداشت کر پاؤ گے؟
پھر بعد میں چیخیں مت مارنا، یعنی پہلے سوچ لو. جیسے ان کا نکاح ہوتا ہے کہ جی 3 بار پوچھنا ہے قبول ہے جی قبول ہے، قبول ہے قبول ہے، تیسری بار پھر قبول ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے، ہو رہا ہے کلیئر نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. اب غور کیجئے گا، یہ کلچر چلا آ رہا تھا، یہ کلچر ان کا چلا رہا تھا. اور اس میں غور کیجئے گا، اب اس میں فیصلہ کیسے ہوتا تھا کہ کون سچا اور کون جھوٹا، کون سچا اور کون جھوٹا. دیکھا یہ جاتا تھا کہ کون سا گروہ جو ہے اس کو عزت ملنا شروع ہو گئی، یا وہ طاقت میں آنا شروع ہو گیا ہے، یا بہتری کی طرف جانا شروع ہو گیا، اور کون سا گروہ ہے جو ذلیل ہونا شروع ہو گیا. مثال کے اوپر ایک جو ہیں ان کے بیمار بھی صحت مند ہو رہے ہیں، دوسرے جو ہیں ان کے صحت مند بھی بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں، بیمار ہو رہے ہیں. جی تو نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ کیا مانتے تھے، کیا سمجھتے تھے؟ یہ جو ہے یہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ہے. ایک جو ہیں ان کا مان لو جی ان کی جو انکم ہوتی ہے، جو آمدنی کے ذرائع ہیں، وہ پھلنا پھولنا شروع ہو جاتے، دوسرے جو ان کے سکڑنا شروع ہو جاتے تھے. نتیجہ کیا نکلتا تھا جی؟ کہ وہ جو کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا ہے. جی تو کیسے ہوتا تھا؟ غور کیجئے گا، یہ ہوتا ایسے تھا، وہی بات ہے جی، آپ نے اس کو کہتا ہے جی یہ مباہلہ. ٹھیک ہو گیا نا؟ کہ جب مسئلہ معاملہ آپس میں حل نہیں ہو رہا، مسئلہ معاملہ آپس میں حل نہیں ہو رہا، تو اس کو پھر اوپر والے کی عدالت میں پیش کرنا ہے. اب اوپر والے کی عدالت میں پیش کیا، اس کے بعد انتظار کرنا ہے اوپر والے کے فیصلے کا. اور پھر یہ بھی تھا کہ اوپر والے کا فیصلہ راتوں رات نہیں آتا، راتوں رات نہیں آتا، بلکہ اوپر والے کا فیصلہ سلولی آہستہ آہستہ آتا ہے، یہاں تک کہ 1000 سال بھی لگ جاتا ہے. کتنا؟ 1000 سال. سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی یہ ہر ایک کا اپنا اپنا تھا. کوئی کہتا تھا کہ اوپر والے کا فیصلہ جناب سال میں آ جاتا ہے، کوئی کہتا تھا 6 مہینے میں آ جاتا ہے، کوئی کہتا تھا 10 سال میں آ جاتا ہے، کوئی کہتا تھا 50 سال لگتے ہیں، کوئی کہتا تھا بھائی اس پورے جنم میں نہیں آتا. ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ کیونکہ یہ مباہلہ کلچر جو ہے یہ عام تھا، ان کے مباہلے ہوتے رہتے. کیوں؟ آپس میں تو ان کے معاملات سالو ہوتے نہیں تھے، تو مباہلے ان کے ہوتے رہتے تھے. تو کبھی کوئی مباہلے کے 6 مہینے بعد کوئی مر گیا، بیمار ہو گیا، کہیں پکڑا گیا، کہیں قتل ہو گیا، تو کہا لو جی فیصلہ آ گیا ہے. کیونکہ اونچ نیچ تو جاری رہتی ہے نا. جب 2 فریق ہیں دایاں اور بایاں، تو سمپل سی بات ہے، ایک وقت کے ساتھ اوپر جائے گا، ایک نیچے جائے گا. جی ایسے ہی ہے. کسی کا پہلے مر جائے گا، کسی کا بعد میں. جن کا پہلے مرے گا کہیں گے لو جی او آ گیا فیصلہ. اب سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے. تو قرآن کے اندر غور کیجیے گا، قرآن کے اندر یہ آیات رکھ کر یہ نہیں کہا گیا کہ اے خود کو مومن کہلانے والوں، ماننے والے کہلانے والوں، تم نے مباہلے کرنے ہیں، تم نے یہ دین ہے، یہ دین حق ہے. بلکہ یہ بتایا گیا ہے. کیا بتایا گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ بتائی ہے وہ یہ کہ بھئی رسول کب آتا ہے، رسول کیوں آتا ہے. قرآن کے اندر لکھا ہے رسول تو تب آتا ہے جب 100% گمراہی، ضلال مبین، یعنی ہدایت کی حق کی ایک کرن بھی نہیں ہوتی، رائے بھی نہیں ہوتی. جی سمجھا نہیں آ رہی؟ تو آپ یہ بتاؤ کہ جب ایک بندہ کہہ رہا ہے میں رسول ہوں، تو وہ آ کر جو پہلے سے رائج تصورات ہیں، عقائد ہیں، نظریات ہیں، اگر انہی کو لے کر چلتا ہے، انہی کو حق کہتا ہے، تو وہ رسول ثابت ہوتا ہے؟ بالکل نہیں. جی بالکل نہیں جی. یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر کلچر ہے جی سچا اور جھوٹا ہونے کی، کیا جی قسم اٹھاؤ قرآن پہ ہاتھ رکھو. اب کوئی آتا ہے آ کے جناب کیا کہتا ہے، کہتا ہے جی میں تو جی اللہ کا رسول ہوں، میں اوپر سے آیا ہوں، اور کیسے فیصلہ ہوگا؟ قرآن پہ ہاتھ رکھو. کمال نہیں ہو گیا؟ جی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے. تو
غور کیجیے گا یہ چیز بتائی گئی کہ خود کو رسول کہلوا رہا تھا کس کا؟ جس سے اوپر کوئی نہیں، جس سے اوپر کوئی نہیں، کس ہستی کا، کس ذات کا نمائندہ؟ جس کے پاس ہر سوال کا جواب ہے، جس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جس کے سامنے ہر کوئی عاجز آ جاتا ہے۔ اب جب آپ کہتے ہیں آپ اس کے نمائندے ہو تو مجھے بتاؤ سامنے والا کسی بھی لیول کا ہو، وہ کوئی بھی سوال کرے، کوئی بھی اعتراض کرے، تو آپ اس کو لاجواب کر سکتے ہو یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ دعوے آپ یہ کہہ رہے کہ آپ اس کے نمائندے ہو اور سامنے والے جو ہیں ان کے سوالات کے جوابات دینے کے بجائے آپ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ مباہلہ کر لیتے ہیں۔ جی نہیں، یہ تو صحیح نہیں، تو کسی مباہلے کی نوبت آنی چاہیے تھی؟ بالکل نہیں، کیوں جی؟ نہیں بالکل نہیں۔ تو بتائیں ذرا مباہلے کون کرتا رہا؟ کیوں جی؟ یہی رسول۔ اچھا پہلی بات ہو گئی یہ، اس کی حقیقت، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری بات، اس کائنات کے اندر کچھ بھی بیکار اور فضول نہیں ہے، نہیں ہے، کچھ بھی بیکار اور فضول نہیں ہے، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے جو باری شے ہے فزیکل لیول پر، وہ کیا ہے؟ وہ ہے جسے آپ کہتے ہیں ساؤنڈ۔ کیا ہے؟ ساؤنڈ کیا ہے؟ وائبریشن ہے۔ یہ جسے آپ پریکٹیکل عمل کہتے ہو یہ بھی ساؤنڈ ہے، یہ بھی آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی، اور یہ جو پریکٹیکل عمل ہوتا ہے یہ اتنا باری نہیں ہوتا جتنی باری ساؤنڈ ہوتی ہے۔ کیوں؟ پریکٹیکل عمل سے آپ محدود حد تک چیزوں کو چھیڑ چھاڑ کر سکتے ہو، ادھر ادھر کر سکتے ہو، ایک چین ری ایکشن جنم لے گا لیکن ایک حد تک جا کے ٹھہر جائے گا، پش بیک ہو جائے گا۔ کیوں؟ آگے کسی طاقتور کا عمل جو ہے آپ کے عمل کی جو چین ہے اس کو کاؤنٹر کر دے گا۔ جیسے گیند پھینکو وہ دیوار کے ساتھ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے، پش بیک ہو جاتی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن جو ساؤنڈ ہوتی ہے، ساؤنڈ کے اندر غور کیجئے گا، ایک چڑیا جب بولتی ہے تو چڑیا کی جو ساؤنڈ ہے وہ مخصوص فریکوینسیز کا ایک اسپیکٹرم ہے، ٹھیک ہو گیا؟ جی، ایک سموتھ اسپیکٹرم ہے۔ لیکن انسان جب بولتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو آواز ہے اس میں کوئی ایک فریکوینسی یا کسی مان لے کہ ایک ہی فریکوینسی کی جو قریب تن کی حالتیں ہیں وہ نہیں ہوتی، ان کا اسپیکٹرم نہیں ہوتا۔ جی ایسے ہی ہے۔ سمجھا نہیں آ رہی؟ بالکل۔ اس کے اندر مان لو انسان جب بولتا ہے تو لامحدود ساؤنڈ فریکوینسی جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ اب جہاں پر ہر فریکوینسی کی اپنی ذات، اپنا وجود ہوتا ہے، ایک میسج ہوتا ہے، ایک حکم ہوتا ہے، وہیں پر تمام فریکوینسی جو کھچڑی ہے وہ مل کر ایک بڑے پیغام، ایک بڑے میسج کو جنم دیتی ہے۔ جی، سمجھا نہیں آ رہی؟ کائنات میں وہ وائبریشنز جنم لیتی ہیں، وہ چین ری ایکشنز جنم لیتے ہیں، پھر آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بے شک آپ مان لو کوئی نہیں ہے جی کائنات میں بڑا، اور اگر آپ آواز سے کہتے ہو کہ بھائی اوپر والا میرے جوتے کی نوک پر، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کے لیے محض وہ آواز ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ اگر بات ہو رہی ہے اوپر والے کی، آپ اگر اس کائنات میں سب سے اوپر والے نہیں ہیں، آپ کمزور ہیں، آپ چھوٹے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو بھی آپ سے بڑا ہے، جو بھی آپ سے اوپر ہے، وہ آپ کی اسی ساؤنڈ کو نہ صرف کاؤنٹر کرے گا بلکہ پش بیک ہوگا۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ آپ بیمار ہو سکتے ہو، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کی پوری زندگی مصائب میں ذلتوں کا شکار ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے لا علمی کی بنیاد پر
لا علمی کی بنیاد پر آپ نے کسی اللہ گاڈ ایشور یعنی انسانوں کا کسی عقیدے اور نظریے کو نہیں پکارا، اس کو چیلنج نہیں کیا، بلکہ آپ نے بڑے کو چیلنج کیا ہے. تو کیا کائنات میں آپ بڑے ہیں؟ اگر آپ بڑے نہیں تو پھر جو بڑا ثابت ہو رہا ہے جو بھی، وہ یہ نہیں دیکھا جائے گا وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ مینڈک ہے، وہ مچھلی ہے، وہ گھاس ہے، وہ آپ جانتے ہیں نہیں جانتے، سمجھ آ نہیں آ رہی؟ وہ ریئیکشن آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو بالکل اسی طرح اب ان کے ہاں جو عقائد تھے، جو نظریات تھے کہ اپنے معاملے میں انوالو کس کو کرنا ہے؟ اوپر والے کو انوالو کرنا ہے. کس کو انوالو کرنا ہے؟ اوپر والے کو. تو جب آپ اوپر والے کو انوالو کرو گے، بے شک مان لو ایسا کوئی اوپر والا نہیں جو اوپر والا سمجھ رہے ہو، لیکن کیا واقعتاً اوپر والا نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسا تو نہیں. کیا واقعتاً ایگزسٹنس میں کوئی اور نہیں ہے؟ غور کیجیے گا ذرا. ایگزسٹنس کی مثال بالکل آپ کے گھر کے جیسی ہے. آپ کے گھر میں آپ ایک قیمتی چیز لے کر آتے ہو، وہ کب تک آپ رکھتے ہو، کب تک سنبھال کے رکھتے ہو؟ جب تک آپ کے لیے وہ ویلیویبل ہے. وہی شے جب خراب ہو جاتی ہے، بیکار ہو جاتی ہے، کسی کام کی نہیں رہتی، تو آپ کیا کرتے ہو؟ سجا کے رکھتے ہو؟ نہیں، پھینک دیتے ہیں. بالکل اسی طرح ایگزسٹنس میں وہ قوم، وہ لوگ، وہ انسان یا وہ مخلوقات جو اپنا ارتقا روک دیتی ہیں، اپنا ارتقا روک دیتی ہیں، وہ فضول اور بیکار ثابت ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ جو اطراف ہے، جو کائنات ہے، وہ انہیں مٹا دیتی ہے. اور وہ کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں؟ یہ اوپر والے کی طرف سے عذاب آ رہا ہے. یعنی جو قوم یا جو لوگ اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو دوسرے کے کندھے پر ڈالتے ہیں، تو وہ خود اپنے آپ کو بیکار ثابت کرتے ہیں. سمجھا نہیں آ رہی؟ جی. وہ خود اپنے لیے یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، تجویز کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس وقت میں، زمانے میں، کائنات میں ان کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا رہی ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب آپ اپنے عمل سے یہ ڈکلیئر کر رہے ہو کہ آپ فالتو ہو، آپ بے وجہ ہو، جی، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کائنات جو ہے وہ آپ کو مٹا دے گی، کائنات آپ کو وقت میں قید کر دے گی. اب جو کم عقل ہیں وہ یہ سمجھیں کہ یہ اوپر والی طرف سے عذاب آ گیا، اور وہ ہوگا. ایسا نہیں کہ وہ نہیں، وہ ہوگا. یعنی جب آپ کسی بھی خوش فہمی میں یا غلط فہمی میں مبتلا ہو کر، سمجھا نہیں آ رہی، آپ کسی اوپر والے کو انوالو کرو گے، کسی اوپر والے کو انوالو کرو گے، تو نتائج اس کے نکلنے ہیں، نتائج اس کے آنے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس اوپر والے کو آپ نے انوالو کیا ہے وہ ایسا اوپر والا اپنا وجود رکھتا ہے اور اس نے انٹرفیئر کیا، مداخلت کیا. نہیں، بلکہ چیز یہ ہے کہ اس کائنات میں گنجائش کس کی ہے؟ اس کائنات میں گنجائش ہے اس کی جو آگے ہی آگے بڑھتا ہے، جو آگے ہی آگے بڑھتا ہے. اس کائنات میں گنجائش اس کی ہے کہ جو غلط واضح ہو جانے پر اپنا رستہ تبدیل کرتا ہے. جیسے مان لو ایک بھول بھلیا ہے، آپ اس بھول بھلیا میں گھس گئے، آگے رستہ بند ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھ جاؤ گے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ اسی بھول بھلیا کے اندر وہیں پر مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، پھنسے رہو گے، سوکھ جاؤ گے، سڑ جاؤ گے. وقت تو گزرا ہے. اب اگر کوئی ڈیڈ اینڈ دے کے ریورس گیئر لگاتا ہے، پیچھے مڑ کے کسی دوسرے راستے پر جاتا ہے، یعنی کوئی جب تک باہر نہیں نکلتا تب تک وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے. اور بھاگ دوڑ کیسی کر رہا ہے؟ وہ کسی لوپ میں نہیں پڑتا. اس کو یعنی دیکھتا ہے کہ یہ غلط راستہ ہے تو فوری واپس ہو جاتا ہے، بریک لگاتا ہے. مطلب کیا ہے کہ وہ تغدو کر رہا ہے باہر نکلنے کی. تو جب تک کوئی اس پیٹرن پر چلتا رہے گا، بتاؤ ذرا، وہ کہیں پھنسے گا؟ نہیں، بالکل نہیں. سمجھا رہی ہیں؟ وہ کہیں محدود ہوگا؟ نہیں. تو بالکل اسی طرح ایگزسٹنس کے اندر جو تسلسل کے ساتھ ارتقا آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ اندھیرے میں تیر نہیں چلانا. یعنی ایک وجود ہے نا، تو وہ وجود کیا بن سکتا ہے، اس کو کیا بننا چاہیے، تو اس طرف رخ کر کے کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو گرو کرنا ہے، ارتقا کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے. تو کائنات میں دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں مٹا سکتی. اسے نہیں مٹا نہیں. کیوں نہیں مٹا سکتی؟
क्योंकि ये जो एग्जिस्टेंस है कोई अलग से बैठ कर तो बना के तो खेल नहीं रहा, चला नहीं रहा, ये सब के सब की यानी इज्तमाइयत के अमाल के नताइज हैं। यानी हर कोई अपनी अपनी मर्जी से जी रहा है। और जो अब इज्तमा के तौर पर देखें तो आपको कायनात नजर आ रही है। क्या नजर आ रही? जी कायनात नजर आ रही। कायनात। अब इनफरादी तौर पर किसी से भी पूछो कि क्या तू चाहता है कि तुझे धोखा दिया जाए, तेरे साथ ज्यादती हो, हर मखलूक किसी भी रूप में हो वो नहीं चाहती कि झूठ हो, धोखा हो, दजल हो, इस्तेहसाल हो। समझ आ नहीं आ रही? हर कोई अपनी जगह पर यही चाहता है कि इस्तेहसाल ना हो, खराबी ना हो, लेकिन अपने लिए, दूसरों के लिए परवाह नहीं की जाती। समझा नहीं है? जी तो जब आप कायनात को, एग्जिस्टेंस को इज्तमाई तौर पर देखोगे तो इज्तमाई तौर पर एग्जिस्टेंस यही फैसला सुनाती है कि हर धोखेबाज, हर फ्रॉड करने वाला, हर चलाक मकार, यानी हर कोई जो नेगेटिविटी के पैटर्न पर चलेगा वो बिलाहत फंसेगा। क्यों? क्योंकि इज्तमाई तौर पर यह नतीजा, समझ आ नहीं आ रही? जी क्या नतीजा तय होता है कि इस चीज की गुंजाइश नहीं है, नेगेटिविटी की गुंजाइश नहीं है, नहीं है। हो रहा क्लियर? अभी भी नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है हजरत। अब एक शख्स है जो अपने आप को रसूल अल्लाह कह रहा है, सबसे ऊपर वाले का नुमाइंदा रसूल कह रहा है, और वो क्या कर रहा है? वो आकर बजाय ये कि लोगों के ऊपर हकीकत वाजे करे, उनको उनके पांव पर खड़ा करे, उनकी गर्दनों से जो उन्होंने तोक पहने हुए हैं, पटे हैं, वो पटे उतरवाए, उनको आजादी दिलाए। आजादी मतलब उनको हैवान से बशर बनाए। वो क्या कर रहा है? वो उन्हीं के अकायद, उन्हीं के तसव्वुरात को इस्तेमाल कर रहा है, उन्हीं का सहारा ले रहा है जी। उसी डर और खौफ का क्या कर रहा है? इस्तेमाल कर रहा है। भाई कुछ समझ आ रही है नहीं आ रही? जी आ रही है। अच्छा, अब मुझे यह बताएं, गौर करें जरा, कुरान उठाकर देखें तो मुबाहला जिसे ये मोहम्मद कहते हैं, उसने मुबाहले किए या नहीं किए? बिल्कुल किए। क्यों जी? बिल्कुल, ईसाइयों के साथ, यहूदियों के साथ किए ना? बिल्कुल जी किया। जी आगे बढ़, उसने मुबाहले किए, उसने ऊपर वाले को इन्वॉल्व किया या नहीं किया? जी और उसने खुद क्या कहा कि ऊपर वाला जो है उसके काम की मुद्दत कितनी है, कितनी मुद्दत में अपना काम करता है? 1000 साल। 1000 साल। 1000 साल। खुद डिसाइड करके गया या नहीं करके गया? जी बिल्कुल। तो मुझे बताएं, 1000 साल के अंदर अंदर, चलो 1000 साल तो बहुत बड़ी मुद्दत होगी, मुबाहले के बाद किसका खानदान है जो निशाने इबरत बन गया? एक एक को उसका। पकड़कर कत्ल कर दिया गया जी। उसका अपना खानदान। कौन है जिसकी जब मौत हुई, गौर कीजिएगा, इसी कुरान के अंदर है, कहता है कि अगर तुमने जानना है ना कि कौन मरते वक्त मोमिन था और कौन मरते वक्त मुशरक और काफिर था, मुनाफिक था, तो पहचान क्या है? पहचान यह है कि जब किसी की मौत होती है ना, जब फरिश्ते मलाइका रूह निकालते हैं, जान निकालते हैं, तो मलाइका क्या करते हैं? मोमिन की जान ऐसे निकालते हैं कि, गौर कीजिएगा, कि बड़े प्यार से, मोहब्बत से आके उसे कहते हैं कि तू क्या कर, अपनी रूह हमें पेश कर जी। जी और जैसे किसी को गिफ्ट पेश किया जाता है तो मोमिन अपनी जान इस तरह पेश करते हैं, और वो जान निकालते हैं तो मोमिन को उल्टा खुशी होती है, सुकून, जी पुरसुकून हालत में उसकी मौत होती है। ठीक है जी। जी लेकिन जब किसी काफिर की, किसी मुशरक की मौत होती है तो फरिश्ते कैसे जान निकालते हैं? जैसे एक कपड़ा जो है ना, चादर, उसको किसी कांटेदार झाड़ी पर फेंको और फिर उसको खींचो जी, तो कैसे कांटों में वो फंस जाता है, और फिर जब खींचते तो वो चिर जाता है उसका, यानी कि ऐसे ही है। एक एक धागा अलग अलग हो जाता है जी, चीहों की आवाजें आती हैं। समझ आ नहीं आ रही? यानी जी जब भी कोई मरता था और मान लो वो कराहते हुए मरता था, तकलीफ दे अजियतनाक मौत से मरता था,
تو یہ کہتا تھا یہ مشرک ہے, یہ منافق ہے, یہ کافر ہے. اور اگر اس نے اس کو زندگی میں مومن ڈکلیئر کیا ہوتا تھا تو کہتا تھا میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں, میں بھی غلطی کرتا ہوں. سمجھ نہیں آ رہی؟ جی مجھے غلطی لگ گئی تھی. آ رہی سمجھ نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی جی ہے. آ رہی ہے. تو پوری زندگی اس نے یہ معیار رکھا کیا کہ مومن کون ہے اور مشرک منافق کافر کون ہے. کہتا ہے مومن کون ہے اور منافق کون ہے. کہتا ہے تم مجھے دھوکہ دے سکتے ہو, مجھے دھوکہ دے سکتے ہو اپنی چرب زبانی سے, اپنے حق میں مجھ سے فیصلہ لے سکتے ہو, یعنی مجھے بے وقوف بنا سکتے ہو, لیکن اوپر والے کو بے وقوف نہیں بنا سکتے. یعنی کہتا ہے کہ کوئی حقیقت میں منافق ہوتا ہے لیکن میں اسے مومن سمجھ لیتا ہوں. میں اسے مومن سمجھ لیتا کیوں سمجھ لیتا ہوں؟ کیونکہ جی میں تمہاری طرح انسان ہوں, دھوکہ کھا جاتا ہوں. منافق کیا ہوتا ہے؟ بڑا چلاک ہوتا ہے, مکار ہوتا ہے, اپنی چلاکی اور مکاری سے اپنے آپ کو میرے سامنے مومن پیش کرتا ہے, میں مومن مان لیتا ہوں. کہتا ہے لیکن جی مجھے دھوکہ دے لیتا ہے. جو اوپر والا ہے اس کو دھوکہ نہیں دے سکتا, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو کہتا ہے کب فیصلہ ہوگا جی؟ قیامت کے دن. کیا ہے جی قیامت کا دن؟ کہتا ہے پوچھتے تھے قیامت کا دن کون سا ہے؟ کہتے ہیں جب تمہارے پر موت کا وقت ہوتا ہے تو وہ تمہارے پر قیامت ہوتی ہے. سمجھا رہے ہیں جی مطلب کیا ہے؟ کہتا تھا کہ جب کسی کی موت ہوگی تو موت کا وقت واضح کر دے گا کہ یہ زندگی میں مومن تھا یا منافق تھا. سمجھا نہیں آ رہی؟ یہ مومن تھا جی یا مشرک تھا, کافر تھا. ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ تو ساری زندگی اس نے یہ معیار رکھا کہ جب بھی کوئی مرتا تھا تو اس وقت یہ کہتا تھا یہ ہے فائنل ڈیسیژن کہ یہ مومن تھا یا منافق, مشرک. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ اب مجھے بتائیں ساری زندگی اس نے یہ پیٹرن بنا کر اس پیٹرن کے اوپر فیصلے کرتا رہا تو مسلمانوں کی جو ننھی منی امی ہے وہ بکری جو سورہ الاحزاب کی 200 پلس آیات کھا گئی, 200 پلس آیات کھا گئی. وہ کہتی ہے کہ روئے زمین پر نہ ہی اس سے پہلے اور نہ یعنی اس سے پہلے کسی کی موت اتنی سختی سے ہوئی ہے, اتنی اذیتناک موت ہوئی ہے, اور نہ ہی میں سمجھتی ہوں کہ اس سے بعد دنیا میں کسی انسان کی موت اتنی اذیتناک, اتنی تکلیف دہ ہوگی جتنی اذیتناک موت ان کے ابو جی کی ہوئی ہے جسے یہ محمد کہتے ہیں. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ انتہائی اذیتناک طریقے سے مرا, دردناک طریقے سے مرا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی یہ چاہتے تھے اس کی جان نکل جائے لیکن جان نہیں نکل رہی تھی, چیخیں مارتا تھا, تڑپتا تھا, یہاں تک کہ آواز بھی بند ہو گئی. جی سمجھ آ رہی؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ تو مجھے بتائیں دوسروں کے لیے ان کی موت کا انتظار کرتا تھا کہ موت کا وقت جو ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ مومن تھا یا منافق, کافر, مشرک. تو جب اس کا اپنا فیصلہ ہوا, اس کا اپنا فیصلہ ہوا تو آپ ذرا خود بتائیں نتیجہ کیا نکلا؟ وہ نتیجہ اناؤنس کیا گیا؟ نہیں. پھر آگے بڑھتے ہیں. اس کا جسم جب مرا جو حالت تھی, حالت یہ تھی کہ بدبو مار رہا تھا. کیا مار رہا تھا؟ بدبو مار رہا تھا. اور جن کو یہ منافق کہتے ہیں وہ اس انتظار میں تھے کہ جب یہ اس کی باڈی کو سامنے لائیں گے نا دنیا کے لوگوں کے, جی تو فیصلہ ہو جائے گا, فیصلہ ہو جائے گا کہ سب سے پہلا کافر, سب سے پہلا مشرک, سب سے پہلا
सबसे बड़ा मुजरिम कौन साबित हुआ जी। तो जी इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो बना दिया कि जनाब वो 3 दिन तक क्या किया जी, गौर कीजिएगा, 3 दिन तक जनाब जनाजा पढ़ते रहे। कैसे पढ़ते रहे? हुजरे के अंदर ही। पहले जनाब बूढ़े गए, यानी मर्द गए, फिर औरतें गईं, फिर बच्चे जाते रहे। कहानी ये बनाई। हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि इन्होंने ऐलान करवाया कि जितने भी मोमिन हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएं और तब तक यहां से नहीं हिलना, कोई एक भी काफिर इसके जिस्म को ना देख पाए जब तक हम फैसला ना कर लें कि इस डेड बॉडी का करना क्या है। जी जी समझ आई नहीं आई? तो इन्होंने 3 लेयर्स बना दी। बात जो जिस्म है उसके इर्द गिर्द जितने मर्द हैं उन्होंने घेरा डाल लिया। उन्होंने घेरा डाल लिया। वहीं पर इन्होंने मूत्रना है, वहीं पर सोना है, वहीं पर रहना है, हिलना नहीं वहां से। उसके इर्द गिर्द औरतें, और आखिरी लेयर इन्होंने बना दी बच्चों की। क्यों? वजह क्या है? ताकि कोई भी जो मुखालिफ है या जो जिनको इन्होंने मुशरिक का, काफिर का या मुनाफिक का लेबल दिया हुआ है, कोई भी उसकी डेड बॉडी तक ना पहुंच पाए और उसकी डेड बॉडी ना देख पाए। समझ आ नहीं आ रही? और 3 दिन तक ये लगे रहे कि क्या किया जाए, अब कैसे किया जाए। समझ आ नहीं आ रही? ये कहते हैं अब अगर बॉडी पब्लिक में ना लाई गई तो ये जिनको मुनाफिकीन कह रहे हैं उनके पास ये आ जाएगा हथियार, बात करने का मौका। वो बातें करेंगे, वो कहेंगे कि इस वजह से बॉडी नहीं दिखाई गई। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल जी जी हकीकत छुपाने के लिए। ये आ रही है। अब करें तो करें क्या? 3 दिन तक ये लगे रहे। बिल आखिर जब वो बदबू की बरमार कर रही थी बॉडी, मतलब ये कि अब इसकी बॉडी की बदबू अतराफ दूर दूर तक फैलना शुरू हो गई, तो उन्होंने कहा अब तो बदबू से ही पकड़े जाएंगे, यहीं पर गाड़ दो, यहीं पर जी गाड़ दो। गाड़ दो। ये हकीकत थी इसकी मौत की, इसकी मौत की। मौत की। अब गौर कीजिएगा, जो भी सवालात किए थे करबला के हवाले से, सवाल किया था बनु उमैया के हवाले से, ऐसे ही है ना? जी तो मुझे ये बताएं, जो इसने मुबाहले किए थे, मुबाहला वगैरह वो किसके साथ किया था? मुबाहला तो ये बनु उमैया के साथ करता रहा मुबाहले। ठीक ठीक ठीक। समझ आ रही है? मुबाहले किन के साथ किए? बनो मैया के साथ। वो जिनके पास काबे का कब्जा था, जिनके पास मक्के का इक्तदार था पहले जी, जी जी मक्के का जी मोअज़्ज़ज़ खानदान, जिनको ये खुद मोअज़्ज़ज़ कहते थे, जिनको ये बनु उमैया कहते हैं जी, उमवी खानदान। जी जी मुबाहले उनके साथ हुए। जब मुबाहले उनके साथ हुए तो मुझे ये बताएं कि जब इसको मक्के के ऊपर कब्जा मिला, कब्जा मिलने के बाद ये इसको अपना मुबाहला याद रहा कि मैंने तो इनके साथ मुबाहला किया था, मुबाहले करता रहा था नहीं जी। नहीं, वो तो भूल गया। वो भूल गया और उनको उनकी चापलूसियां की इसने, उनको तो उल्टा इसने खुद इज्जत दी इज्जत या नहीं दी? जी, उल्टा यहां तक ये कहा कि अबू सुफियान के घर में जो पनाह लेगा वो भी जी माफ, उसके भी सारे गुनाह माफ। समझ आ रही? जी यानी जिनके साथ इसने मुबाहला किया, जिनको सारी जिंदगी अपने सबसे बड़े ये दुश्मन और मुखालिफ डिक्लेयर करता रहा, जब वक्त आया तो तब उन्हीं को ये इज्जत दे रहा है, उन्हीं को ये इज्जत दे दे रहा। रहा है। भूल गया कि इनके साथ मुबाहले किए हुए हैं। जी किसको इन्वॉल्व किया हुआ है जी? सबसे ऊपर वाले को। और जब एक बार ऊपर वाले को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो फिर ऊपर वाला कहता है कि फिर तुमने क्या करना, कि इसी कुरान के अंदर नहीं लिखा हुआ क्या? खुद नहीं लिख कर गया कि अल्लाह ने कहा है कि इंसाफ पर कायम रहो, हक की गवाही दो, ख्वाह वो तुम्हारे अपने खिलाफ ही क्यों ना जाए। जी ऐसे ही है। फिर किसी चीज की परवाह नहीं करनी। बिल्कुल। समझा रहे? तो उस वक्त गौर के जो अपने मुबाहिलों को भूल गया, जब भूल गया तो नतीजा क्या निकला? मुझे ये बताएं कि बनु उमैया का जो खानदान है, बताएं वो कत्ल हुआ, वो जलील हुए? नहीं 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 नहीं।
कुत्ते की तरह झुंड बना के, गैंग बना के, पहले गैंग बनाने के लिए जलील होता रहा, फिर गैंग बना के जो इसने कब्जे किए, जो इसने सल्तनत बनाई, वो बना कर पकी पकाई खीर की मानंद बनु उमैया को पेश करके गया। जी बताएं जी। और वो बनु उमैया जिनके पास पहले सिर्फ काबे का जो वो डब्बा है उसका कंट्रोल था, वो भी मुतलकल अनान जो है वो कब्जा नहीं था। समझ आ नहीं आ रही? उसमें बहुत सारे शरीक थे जी। एक क्या उसे कहते हैं, एक यूनियन थी। उस यूनियन के वो एक रुकन के तौर पर काबे के मुतवल्ली थे, काबे पर काबज थे जी। इसने उनको पूरे अरब का मालिक बना दिया। पूरा अरब जो है प्लेट में सजा कर उनको दिया। किनको? जिनके साथ मुबाहले करता रहा, जिनके साथ मोबाइल करता रहा। फिर गौर कीजिएगा, मजे की बात है, इसने जब मुबाहले किए तो उन मुबाहलों में किनको लेकर आता रहा जी? कहते हैं जी जो इसके 4 यार थे। कौन? हक 4 यार जी। अबू बकर यानी बकरी का अब्बा, फिर आगे जी दूसरा कौन है जी? उमर है जी, उस्मान है जी, अली है। तो मुझे जरा ये बताएं कि जो इसके हक 4 यार थे उनमें से कोई एक बताएं कि जो इज्जत की मौत मरा हो। जिंदगी तो छोड़ें, मौत ही इज्जत की आई हो। बताएं जी। नहीं, ऐसे नहीं है फिर। नहीं, कोई एक साबित कर दें। जिसको ये अबू बकर कह रहे हैं उसको उमर ने पूरी प्लानिंग से खुद हटाया, खुद मारा। जी। और उमर जो है वो भी कत्ल हुआ, अली जो है जी वो भी कत्ल हुआ, उस्मान जो है वो भी कत्ल हुआ जी। वो दिक्कत जी जी अच्छा वो तो छोड़ें, जब भी मुबाहला करता था तो कहता था मेरे जो घर वाले हैं, बागौर कीजिएगा, मुबाहला जब करता था तो जिनको ये अपने यानी जो कहते हैं हम ईमान लाए, जो मोमिन थे, वो सारे के सारे भाग जाते थे, मुबाहले में नहीं आते थे, मुबाहले में नहीं आते थे। तो वहां पर ये कहता था कि ए अल्लाह मेरे अहले बैत ये हैं। कौन? एक मैं हूं, एक अली है, एक उसकी बीवी फातिमा है, और ये उसके 2 बच्चे हैं। ये हम जो 5 हैं ना, हम हैं अहले बैत, हम हैं तेरे घर वाले, हम हैं तेरे घर। क्यों? बाकी ने तो मुबाहले में आने से इनकार करे, क्यों? बाकी डर रहे हैं। क्यों? भाई खौफ था, डर था। जैसे थोड़ा पीछे चले जाए, मुसलमान कुरान की कसम, कुरान पर हाथ रख की कसम उठाने से डरते ही नहीं डरते थे। यानी किसी ने चोरी कर ली तो वैसे तो कसमें उठाता था, कहता मैंने नहीं की, लेकिन जब कहा जाता भाई कुरान पर हाथ रख के कसम खा, तो कुरान पर हाथ रखते थे? नहीं, डर जाते थे। समझ आ रहा नहीं आ रही? तो इस तरह बाकी खौफ खा जाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुबाहले में जो बाकी 4 इसके यार हैं वो भी शरीक होना शुरू हो गए। पहले वो भी भाग जाते थे, पहले वो भी भाग जाते थे। और मुझे बताएं, अब मुबाहले में जो शरीक होते, जिनको ये कहता रहा कि ए अल्लाह ये 5 तन जो हैं ये हैं पाक, ये हैं 5 तन पाक, ये हैं मेरे घर वाले, ये हैं तेरे घर वाले जी। कौन कहता था? एक मैं खुद। तो ये खुद कैसे मरा? इज्जत की मौत मरा, जैसे रसूल की मौत होती है उस तरह मरा, या फिर ये साबित होकर मरा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जिनसी दरिंदा, जिनसी मरीज हवस का मारा हुआ जी ऐसे कोई एक औरत इसने नहीं बख्शी। इनकी अपनी जो नन्ही मुन्नी अम्मी है और बाकी अम्मियां कहती हैं, वो कहती हैं कि जब ये मरा है तो इस हाल में मरा है कि कोई एक औरत भी ऐसी नहीं तो जो इस पर हराम थी और जिसको इसने रंग नहीं लगाया हुआ था। समझ आ नहीं आ रही? जी कोई एक औरत ऐसी नहीं थी जो इससे बची हुई थी। और अगर ये मजीद जिंदा रहता तो जितना इलाका भी मजीद दायरा इस्लाम में आता
تو ان کی بھی کوئی ایک بھی عورت اس سے نہیں بچنی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، کہا تھا کہ تیرے اوپر اب سب عورتیں حلال ہیں. یعنی جہاں تک تو زمین پر قبضہ کرے گا، اسلام پھیلائے گا، وہاں تک کہ تمام کی تمام عورتیں تیرے اوپر حلال ہیں. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی اور اچھا، خود جنسی درندہ جنسی مریض ثابت ہو کر زہر کھا کر مرا. اسی قرآن کے اندر اس نے لکھا، کیا لکھا جی؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم کیا کریں گے، اگر تو باز نہ آیا تو ہم جی تیرے دائیں ہاتھ سے پکڑ کر تیری شاہ رگ کاٹ دیں گے. ایسا ہی ہے، ان کے ترجمے ہیں نا، موجود ہیں. اور جب مرنے لگا تو ان کی ننی منی امی اور باقی امیاں کہتی ہیں، ننی منی امی جو ان کی ہے، ان کی جو جس کو یہ امی عائشہ کہتے ہیں، بکری سورہ الاحزاب کی 200+ آیات کھا جانے والی، وہ کیا کہتی ہے جی؟ وہ کہتی ہے کہ جب مسلمانوں کے، ایمان والوں کے ابو کے اوپر آخری وقت چل رہا تھا تو بار بار ڈر جاتا تھا، خوف کھا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہے، کیا میری شاہ رگ کاٹی جا رہی ہے. جی جی یہ وہی ہے جو میں بار بار کہتا تھا، جس سے مجھے بار بار متنبہ کیا جاتا تھا. کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے کوئی میری شاہ رگ پکڑ کے اس کو آہستہ آہستہ کاٹ رہا ہے. سمجھ آ رہی ہیں؟ جی آ رہی ہے. یہ نہیں سمجھ آ رہی؟ روایتیں موجود ہیں ان کی. ہاں سورہ حقہ میں ہو رہا کلیئر نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے سر. تو مباہلے یہ کرتا رہا. مباہلوں کے جب نتائج سامنے آئے تو وہ نتائج بتائے گئے؟ نہیں. کیوں نہیں بتائے گئے؟ کیونکہ خود جب کہا کہ اب یہ معاملہ، یہ کیس تیرے حوالے ہے، تو نے فیصلہ کرنا ہے، کہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جو فیصلہ کر سکے. جی جی تو پھر فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ کیا کہا تھا؟ سب سے اوپر کہا تھا کہ تیری عزت کے ساتھ کیا کروں گا، ان کو اپنے پیچھے چلاؤں گا، تیری عزت کا استعمال کروں گا، تیرے نام کا استعمال کروں گا، تیرے نام کے ساتھ ان کو بہکاؤں گا، اپنے پیچھے چلاؤں گا. جی کسی ایک کو بھی بندہ نہیں بننے دوں گا، بشر نہیں بننے دوں گا، سب کے سب کو جانور بناؤں گا. جی سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کب تک کروں گا؟ جب تک وہی بات ہے تیرا وقت نہیں آ جاتا، جب تک یوم یبعثون نہیں آ جاتا. یوم نہیں آ جاتا. یوم یبعثون وہ وقت جب اس دنیا میں، یعنی جب تک دنیا میں کوئی ایک بھی بشر نہیں بن جاتا، تب تک کہتا ہے میرا بول بالا ہوگا اور تیرے ہی نام سے ہوگا، تیرا نام یوز کروں گا. جیسے پہلے بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کے خاندان سے کوئی بڑا رتبہ حاصل کر لیتا ہے تو پورا خاندان اس کا نام استعمال کرتا ہے. جانتا ہے میں کون ہوں، میرے باپ کو جانتا ہے، جی جی بالکل. فلاں کا بیٹا ہوں، فلاں کا بھتیجا ہوں، فلاں کا نواسا ہوں، فلاں کا بانجا ہوں. کیوں جی؟ سمجھا نہیں آ رہی؟ اس کا نام یوز کرتے ہیں. اسی طرح اس نے کیا نہیں کہا تھا، مجھے بتائیں وہ کون ہے جس نے اوپر والے کا نام استعمال کیا، اوپر والے کے نام سے لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا، اپنا بت بنایا، اپنے بل پر نہیں. تو اس کی اپنی موت کیسی ہوئی؟ اس کے اپنے اصول، اس کے اپنے قانون کے مطابق کہ کون مومن ہے، کون مشرک ہے، منافق ہے، یعنی کون اللہ کی نظر میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا، یہ فیصلہ کب ہوگا جی؟ کیسے پتا چلے گا؟ جب بندے کی موت ہوگی. اگر تو موت پرسکون ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں، اوپر والے کے ہاں جی کامیاب ثابت ہوا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اگر موت اذیت ناک ہوئی، کیوں؟ اسی قرآن کے اندر لکھ کر گیا ہے
کہ جب مشرک کی, کافر کی, منافق کی موت ہوتی ہے, مجرم کی موت ہوتی ہے, تو فرشتے آ کر پیٹھ کے اوپر ٹھڈے مارتے ہیں جی, ہتھوڑے مار کے نکال ذرا جان باہر جی. جی آئی سمجھ نہیں آئی؟ بالکل. تو کہتے ہیں تمہیں اس وقت فرشتے نظر نہیں آ رہے ہوتے, تو تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ کس کے ساتھ کس کو ٹھڈے پڑ رہے ہیں, کس کو ہتھوڑے پڑ رہے ہیں, کس کو درے پڑ رہے ہیں فرشتوں سے؟ اس کی ظاہری حالت دیکھو کہ مومن ہوگا تو سکون میں ہوگا. جیسے کہتا ہے جیسے تمہیں اگر کوئی ٹھڈے مارے, کوئی ٹھوکریں مارے, کوئی ڈنڈے مارے, پتھر مارے, تو تمہاری حالت کیا ہوگی جی؟ درے مارے تو چیخیں مارتی ہے نہیں؟ بگڑ جائے گی. کراتے ہو یا نہیں کراتے؟ کراتے جی. جی تو کہتا موت کے وقت بندے کی حالت دیکھا کرو, موت کے وقت بندے کی حالت دیکھا تو کرو. مجھے بتائیں جب اس کی اپنی موت ہوئی تو انہوں نے دنیا کو بتایا؟ ان کی اپنی جو ننھی منی امی ہے جس کے پاس پورا آدھا دین تھا, 50%, جی جی آدھا دین ان کے ابو کے پاس تھا, جسے یہ محمد کہتے ہیں آدھا دین بیبے کے ان کی امی کے پاس. ہاں, ان کی ننھی منی امی. کون سی ننھی منی امی؟ جو کہتی ہے کہ حضور کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ پیار محبت جی مجھ سے تھا. رومانس کرتے تھے کیا؟ کہتی کہ جہاں سے میں منہ لگا کے پیتی تھی وہیں سے منہ لگا کے پیتے تھے جی. اور جب میں کوئی ہڈی پکڑتی تھی تو مجھ سے ہڈی چھین کے اس سے گوشت نوچ کر کھاتے تھے جی. کہتی کہ میں جب ہڈی سے گوشت نوچ رہی ہوتی تھی تو وہ میرے منہ سے گوشت نوچ لیتے تھے, ایسے منہ سے نا جی. جی 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 سمجھ ہی نہیں آئی کتنے جھگڑ پڑتا ہے جی. اس نے گواہی دی ہے, اس نے کہا ہے کہ میں نے جتنے لوگوں کی موت دیکھی ہے, میں نے اتنی اذیت ناک, اتنی موت کی سختی کسی پر نہیں دیکھی جتنی مومنوں کے ابو پر دیکھی ہے. پہلی بات. دوسری بات, اس نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ مومنوں کے ابو کی موت کے بعد بھی دنیا میں کسی انسان کو موت کی اس قدر سختی کا سامنا کرنا پڑے گا. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی تو مجھے بتائیں, مباہلے کا پہلا نتیجہ آ گیا. کیا نتیجہ آ گیا؟ نتیجہ یہ آ گیا کہ ابو سفیان جو ہے وہ تو الٹا مکہ کا بادشاہ بن گیا, عزت دار بن گیا. جی جی ابو سفیان تو ذلت کی موت نہیں مرا جی. جی اور یہ مرا ذلت کی موت. نشان عبرت, اپنے ہی بنائے ہوئے قانون کے مطابق ذلت امیز کائنات کے دنیا کے سب سے بڑے مجرم کے طور پر اس کی موت ہوئی. فیصلہ دنیا کو بتایا گیا نہیں, چھپا دیا گیا. آگے بڑھتے ہیں. ابو سفیان کے کتنے یار ہیں جو مرے جی؟ جی اس کے کتنے گھر والے مرے؟ اس کا تو ایک بھی یار نہیں بچا. آگے بڑھتے ہیں. جی ابو سفیان کا بیٹا, اس کے یار ایک کو 2 سال تک اقتدار ملا اور آپس میں ہی لڑتے مرتے مارتے رہے جی. جی پتہ ہی نہیں تھا اقتدار کہتے کسے. اگلے کو ملا کتنا؟ 4 سال. اسے اگلے کو ملا کتنا؟ اس سے اگلے کو ملا کتنا؟ چند مہینے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ہی نکلا 10-12 سال. 10 سال کے اندر سارے فارغ. 10 سال کے اندر جی ایسے ہی سارے فارغ, سارے کے سارے نشان عبرت بن گئے. اس کے بعد جس کے ساتھ مباہلہ کیا گیا, جو مباہلے میں اپنے بچے کو لے کر آتا رہا, اس کا وہ بچہ معاویہ 20 سال تک خود مانتے ہیں نہ صرف وہ کرتا دھرتا بنا, ان کا مالک, ان کا آقا بنا, بلکہ اس کا اقتدار بہت وسیع ہو گیا جی جی. جی اس کے بعد اس کا اپنا بیٹا اقتدار پر آیا.
यजीद यजीद नतीजा क्या निकला, इसके खानदान को जब माविया जिसे कहते हैं जब वो इख्तिदार में आया तो उसने चुन चुन कर हर उस शख्स को कत्ल किया जिसने भी कुसम का साथ दिया था। समझ आ नहीं आ रही? जी आ रही। जितने कुसम के साथ मिलकर डाके डालने वाले, जंगें करने वाले थे, लुटेरे थे, एक एक को चुन कर ना सिर्फ उसने कत्ल किया, कत्ल करवाया, बल्कि उसका माविया का ऐलान था। क्या ऐलान था? उसने कहा कि मैं इनके बेटों को कुछ नहीं कहूंगा, इनके बेटों को कुछ नहीं कहूंगा। उसने कहा क्यों? क्योंकि इनके बेटे जो है ना वो नहीं लड़े थे, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे। जी? तो उस वक्त मेरा बेटा भी ये बच्चा था ही नहीं। और क्या? उन्होंने कहा कि इनके बेटों के साथ क्या करना है, वो मेरा बेटा डिसाइड करेगा। मैं किन के साथ खेलूंगा? जो बड़ी खेप है, जो कुसम के साथ मिलकर लगी रही थी हमारे साथ, हमारे खिलाफ। माविया ने चुन चुन कर, गौर कीजिएगा, चुन चुन कर एक एक को मरवाया। जितने कुसम के चेले थे सारे पुराने। बड़े आई समझ नहीं आई? जी आ रही। आगे बढ़े। फिर जब माविया का पुत्र यजीद आया तो उसने कहा कि अब मेरी जनरेशन का खेल है, हमारी जनरेशन का। उसने क्या किया फिर बाद वाली जनरेशन का? बताएं जी जरा। उसने साफ कर दिया था। हाँ, उसने इसके, जिनको ये अपने अहले बैत कहता था, जिनको जन्नत के सरदार डिक्लेयर किए हुए था, क्या किया उनके साथ? पहुंचाया जन्नत में या नहीं? जी जैसे बियाबानों में, सहराओं में सूरों के पीछे लग के उनको भगा भगा के मारा जाता है, इस तरह जो जिसे कहते हैं इमाम हुसैन, उसके पूरे खानदान को सहराओं में भगा भगा के प्यास से जलील कर करके मारा गया। जी जी वो मिन्नतें करता रहा, कहता था कि ऐसा करो, मुझे बॉर्डर पर भेज दो, मैं वहां जाके मर जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। जी मुझे खिता बदल कर, मुल्क बदल कर दो जी, काफिरों के मुल्क में भेज दो, लेकिन मेरी जान बख्श दो। ना, जान नहीं बख्शी जाएगी। जी गंद मुका देना। समझे? मिन्नतें करता रहा। बताया किसी ने हकीकत क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने कहा मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उसके पांव चूमूंगा, उसके पांव चाटूंगा दुनिया के सामने। जी जिसको इन्होंने कहा जी हुसैन ने 3 शर्तें रखी थी। जी उसने कहा ये जो 3 जिल्लतें हैं, मैं इन जो तीनों में से जो जिल्लत कहोगे मैं वो जिल्लत अपनाने को तैयार हूं। मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं उसके तलवे चाटूंगा, थूक कर चाटूंगा, माफी मांगूंगा, अपना सर उसके कदमों में माथा रगड़ूंगा। जी जी उनका दादी हमें तो बताया कि जी बताया गया कि ये नेज़े पर कुरान पढ़ता रहा है। जी नेज़े पर कुरान पढ़ता रहा ना, तो नेज़े पर कुरान अगर पढ़ सकता था तो नेज़े पर कैसे चढ़ गया? नेज़े की जगह गलती बता रहे हैं। हाँ, ये है। मिन्नतें करता रहा। तो जो गवर्नर था जिसकी ड्यूटी यजीद ने लगाई हुई थी, उसने कहा इसे कहो कि तेरी ये औकात तो यजीद का नाम भी ले। जी जी समझ आ नहीं आ रही? तू पहले अपनी औकात तो देख, तो किसका नाम ले रहा है? आज समझ नहीं आ रही? जी जी तुझे यहीं पर कुत्ते की मौत मारा जाएगा। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। इसने कहा कि चलो अगर मुझे तुम यजीद के पास नहीं ले जाते
تو پھر ایسا کرو کہ مجھے یہ جو جسے کہتے ہیں نا یہ اسلام کی جو سلطنت ہے یہاں سے باہر بھیج دو، یعنی جسے کہتے ہیں ملک بدل کر دو، ڈپورٹ کر دو. جی سمجھ آ نہیں آ رہی؟ میں واپس نہیں آؤں گا، میں واپس نہیں آؤں گا. ہوگا. اگر میں واپس آؤں تو مجھے جو بھی دیکھے اعلان کر دینا، دیکھتے مجھے قتل کر دیا جائے، مجھے یا میرے خاندان کی کسی فرد کو. انہیں کہا نا یہ بھی نہیں ہوگا. کہتا اگر یہ بھی نہیں تو ایسا کرو کہ بارڈر پر بھیج دو، میں بارڈر پر ساری زندگی لڑوں گا، وہیں مروں گا، نہ بھاگوں گا نہ واپس آؤں گا. سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میرے اوپر پیرا بٹھا دینا. جی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ جان کی بھیک مانگتا رہا یہ پورا خاندان، پورا. خاندان. تو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک ایک مرد کو قتل کروایا، ایک ایک مرد کو، اور صرف ایک بچے کو چھوڑا تھا. اور جانتے ہیں اس کو کیوں چھوڑا تھا؟ اس وجہ سے چھوڑا تھا کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ وہ اس کے خاندان کا نطفہ نہیں ہے، جس کو یہ کہتے ہیں علی اصغر. سمجھ آئی نہیں آئی؟ زین العابدین. جی زین العابدین. سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی جی اس کو صرف اس وجہ سے چھوڑا گیا کیونکہ وہ نطفہ ہی بنو امیہ کا تھا. جی ٹھیک ہو گیا. ہو رہا؟ کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی جی ہو رہا ہے حضرت. تو مجھے یہ بتائیں، انہی مسلمانوں کو لے لیں، اس اسلام کو لے لیں، اگر کسی کا کوئی خاندان قتل ہو جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو عزت ملی ہے یا ذلیل ہو گئے؟ ذلیل ہو. کافروں کو قتل کرتے رہے ہیں، جن کو یہ کافر ان کو قتل کر کے کہتے تھے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. اچھا مخالفین کے قتل ہوں تو وہ اللہ کا عذاب ہے، اپنے قتل ہوں تو کیا ہے؟ جنت میں جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. شہید. کمال نہیں ہو گیا؟ جی بتائیں نا. وہ یہ کون سا اصول ہے جی؟ غور کیجئے گا ذرا. دوسرے کا سر پھٹا ہے تو خون نکلا ہے، اپنا سر پھٹا ہے تو کیا ہے؟ رنگ نکلا ہے، گلاب کا رنگ نکلا ہے. جی 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 بتائیں نا. کمال کی لاجک نہیں؟ جی ایسے ہی ہے. بالکل کچھ نہیں ہے لاجک. دوسرے کی ٹانگ ٹوٹی ہے تو کیا ہے؟ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اپنی ٹوٹ گئی ہے تو کہا نہیں پہلے ٹھیک نہیں تھی اب سیدھی ہو جائے گی. اللہ سیدھی کر رہا ہے. جی جی جیسے دوبارہ توڑ کے جوڑ رہا ہے. اتنے بڑے جہل کے بچے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. ایک کیسے زندہ ہوتا ہے؟ کیسے اسلام زندہ ہوا؟ جی کون تھا اسلام؟ جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کتے کی موت مرا، ذلت کی موت مرا، اس کا ایک یار بھی عزت کی موت نہیں مارا، سارے کے سارے ذلت کی کتے کی موت مرے. اس کا اپنا خاندان کتے کی موت مارا گیا. جی جی ایسے ہی. اور کیا بنایا؟ یہاں ایک محاورہ یاد آتا ہے. وہ کیا؟ کسی نے بے غیرت کو کہا کہ تیرے پچھواڑے پر یہ ایک پودا ہے، یعنی گندا پودا وہ اگایا ہے. وہ نہیں ہو جو پودا یہ گندی جگہ پر اگتا ہے جوہڑوں میں. تو بجائے یہ کہ وہ آگے سے شرمندہ ہوتا، اس نے کہا تو پھر کیا ہے، میں کل کو اس کی چھاؤں میں بیٹھوں گا. سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ جی آ رہی. مطلب یہ ہے کہ ایک غلط شے کو کیا رنگ دے دینا؟ مقدس تقدیس کا لبادہ پہنا دینا. بالکل. جی یعنی ایک بندہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قاتل ہے. وہ کیا ہے؟ قاتل ہے. بجائے یہ کہ حقیقت جو ہے وہ سامنے لانا، حقیقت بتانا، اس کو ہیرو بنا کے پیش کر دینا.
ڈاکو ہے، بجائے یہ کہ حقیقت سامنے لانا کہ یہ ڈاکو ہے، اس کو رابن ہوڈ بنا کے پیش کر دینا. جی جی سمجھ آئی یا نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے. اس مینٹلٹی کے یہ لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ غور کریں. مجھے یہ بتائیں دنیا کا کوئی ایک مسلمان ایسا ثابت کر دیں کہ جو زیرو سے شروع کرتا ہے، نیوٹرل ہو کر چلتا ہے. قرآن کھولتے ہیں تو اس لیے نہیں کھولتے کہ قرآن سے پوچھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، بلکہ پہلے سے ان کے عقائد ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں، تصورات ہوتے ہیں. ان عقائد، نظریات، تصورات کو سچا ثابت کرنے کے لیے، ان کے حق میں دلائل گھڑنے کے لیے قرآن کھولتے ہیں. جی ایسا ہی ہے. جی اس کا رہا ہے بالکل. بتائیں ایسا کرتے ہی نہیں کرتے؟ بالکل ایسے ایسا ہی ہی کرتے کرتے. مجھے یہ بتائیں جب آپ نے پہلے سے یہ طے کر لیا ہے کہ یہ فرشتہ ہے، فلاں فرشتہ ہے، تو اب جدھر بھی جاؤ گے کیا لینے جاؤ گے؟ اس کے بارے میں تحقیق کریں، اس کے بارے میں حقیقت جانیں، یا پھر تصدیق لینے جاؤ گے؟ سمجھ آ نہیں آ رہی؟ جی تو مجھے بتائیں دنیا کا کون سا مسلمان ہے کہ جسے یہ محمد کہتے ہیں، اپنا ابا کہتے ہیں، اس کے بارے میں جو بھی بات کی پہلے تحقیق کی ہو، اور تحقیق کرنے سے پہلے اس کو نیوٹرل پوائنٹ پہ رکھا ہو کہ میرے نزدیک اس وقت نہ یہ نیک ہے نہ یہ بد ہے، نہ یہ رسول ہے، نہ ہی یہ مان لو کوئی مجرم ہے. سمجھا نہیں آئی؟ نہ مومن ہے نہ مجرم، ایک عام شخص ہے. اب میں تحقیق سٹارٹ کروں گا، اور پھر اگر یہ رسول اللہ ثابت ہوتا ہے میں سجدہ کروں گا. سمجھا نہیں آ رہی؟ ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہوتا. تو پھر مجھے آپ خود بتائیں، جب آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ یہ تو کائنات کی عظیم ہستی ہے، اس کے گھر والے تو شہید ہوئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں آپ کو حقیقت کا کیسے پتا چلے گا؟ آپ حقیقت کو مانو گے کیسے؟ ناممکن ہے. کیوں جی؟ جی استاد جی ہمیں تو اب پتہ سمجھ آ رہی ہے بھائی یہ شہید ہوئے ہیں، ان کو مارا گیا ہے، یہ غلط لوگ تھے. اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے، پہلے ہمیں نہیں پتا تھا یہ کیوں شہید ہوئے یا یہ کیسے مرے. سمپل سی بات ہے. مجھے بتائیں پنگا کس کے ساتھ تھا؟ پنگا وہاں ان کے ساتھ تھا یا اوپر والے کے ساتھ؟ اوپر والے کے ساتھ. اوپر والے. تو جب اوپر کسی کا نام یوز کیا جا رہا ہے تو سمپل سی بات ہے، جس کا نام یوز کیا جا رہا ہے اس کو ان ساری چیزوں کو آن کرنا چاہیے. اگر تو اس نے کروایا ہے تو اسے آن کرنا چاہیے، اگر اس نے نہیں کروایا تو اسے آن نہیں کرنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اوپر کون ہے؟ اوپر دو بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر دو بیٹے. ایک وہ ہے جسے آپ کہتے ہیں اجتماع، جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں. ایک وہ ہے جو فرد واحد ہے، فرد واحد ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب اجتماع اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وہ مقام محمود کا حقدار ہے. اجتماع اسے مقام محمود پر چڑھا رہا ہے، اجتماع اس پر درود بھیج رہا ہے، اور وہ ادھر کہہ رہا ہے کہ اوپر والا میرے پر درود بھیج رہا ہے. جی کون سا اوپر والا؟ ایسا ہی ہے. وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اوپر دو بیٹھے ہوئے. کہتا نہیں، اوپر ایک ہے، اور وہ جو ایک ہے جو یکتا ہے وہ بھیج رہا ہے درود. سور کے بچے یکتا کیوں بھیجے گا جی؟ پہلے یہ تو جان لے اوپر کون ہے. کیا اوپر واقعتاً ایک ہے؟ نہیں. بتائیں نا. ایک سے زیادہ ہے. اوپر جو اجتماع ہے، جو اسی کی اکائیاں ہیں، جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، وہ اجتماعی طور پر اس پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن وہ ہماری طرف منسوخ کر رہے ہیں، ہم اس پر درود بھیج رہے ہیں. جی جی اوپر جو اجتماع بیٹھا ہوا ہے جو خود کو مسلمان کہلوانے ہیں، وہ اسے مقام محمود پر چڑھا رہے ہیں، مقام محمود پر. لیکن وہ کہتا ہے کہ اوپر اجتماع نہیں، اس کی اکائیاں نہیں ہیں، بلکہ جو سب سے اوپر جو یکتا ہے وہ مجھے مقام محمود پر چڑھا رہا ہے. کمال نہیں ہو گیا؟ جی تو وہ کون ہے؟ وہ تو اس نے خود کہا ہے. وہی یوم یبعثون جب آئے گا تب پتا چلے گا.
जब दुनिया का पहला बशर वजूद में आ जाएगा। समझ आ नहीं आ रही? जैसे स्पर्म होते हैं उनमें से एक का जन्म होता है, यानी जब वाकईतन हकीकतन कोई दो टांगों वाला बन जाएगा, सिर्फ दिखने में नहीं, हकीकत में। मतलब क्या है? हर चीज को न्यूट्रल रख के तहकीक करने वाला, गौर करने वाला, जानने वाला, तोलने वाला, परखने वाला, और फिर जो उसका हकीकी मकाम है, जो उसकी हकीकी पोजीशन है, उसको एक्सेप्ट करने वाला, उसको नुमाया करने वाला। जैसे तराजू तोलता है तो जिस पलड़े का जितना वजन होता है वो उसको नुमाया करता है। तराजू अपना वजन डालता है? नहीं जी, नहीं। समझ आ रही है? थर्मामीटर क्या करता है? थर्मामीटर चूना लगाता है या जो टेम्परेचर होता है वो बताता है? ये टेम्परेचर बताता जो है। फीता होता है, मीटर होता है, वो जितनी लेंथ, जितनी चौड़ाई, जितनी मोटाई होती है उतनी ही बताता है, या फिर अपनी तरफ से बीच में डंडी मारता है? जी, लंबाई चौड़ाई बताता है। इसी तरह बशर का मतलब क्या है? जो मुकम्मल, टोटली गैर जानिबदार होके हर शय को जो उसका अपना हकीकी रूप है उस रूप में देखता है, उसको वहीं रखता है। जी, जी अगर कोई कुत्ता बनना चाहता है तो उसको जानबूझ के वो कुछ और नहीं बनाता, कुछ और नजर से नहीं देखता, उसको उसी नजर से देखेगा। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी हो रहा है हजरत। यानी एक जो है वो अपने आप को अपने अमाल से, करतूतों से इस कायनात का सबसे बड़ा मुजरम डिक्लेयर करता है, तो उसको सिर्फ इस बुनियाद पर फरिश्ता बना दिया जाए क्योंकि दुनिया से फरिश्ता कहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो दुनिया का सबसे बड़ा चिलाक और मकार था और दुनिया उसकी चिलाकी और मकारी का शिकार होकर उसे फरिश्ता समझती रही, और आपके ऊपर जब हकीकत वाज़ेह हो जाए तो आपको दुनिया की परवाह करनी चाहिए। और वो तो बेवकूफ थे, वो तो उसकी चिलाकी मकारी का शिकार हो गए, इस वजह से फरिश्ता कह रहे थे। जी, जी आती? समझ नहीं आती? बिल्कुल आ रही है हजरत। तो जब गैर जानिबदार होकर देखेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा, गौर कीजिएगा, एक बंदा जो है वो अपना ही सामान जड़ से काट के ब्लड लॉस से मुंह के बल गिरकर मर जाता है, उसको क्या बना देंगे? जी, उसने अपना खतना किया था। क्या किया था? जी खतना किया था, खुद देख, किया था। हकीकत को क्या रंग, क्या रूप दे दिया? जी बताएं जी, गोल मोल कर दी। जरा गौर करें, मुझे एक बात बताएं। इब्राहिम जो इनके बड़े अब्बाजी हैं, इनके बड़े अब्बू जी, जी इनके अब्बू जी के अब्बू के भी अब्बू जी हैं, इनके दादा अब्बू जी, उनके बारे में उन्होंने क्या कहा जी? वो मिस्र गए तो रास्ते में उन्होंने कहा कि जब हम मिस्र पहुंचेंगे ना तो वहां जाकर ये मत कहना कि तू मेरी बीवी है, उन्हें कहना कि तू मेरी बहन है। तो मेरी बहन है। बहन। आज गौर कीजिएगा जरा। अच्छा, क्यों? वजह क्या है कि जब तू ये कहेगी ना कि तू मेरी बहन है तो वो मेरी इज्जत करेंगे, खूब माल मिलेगा, वो माल देंगे, इनामात देंगे। जी, जी जी और मुझे ये बताएं, और जरा सी अकल आपकी काम नहीं करती, जिसे कहते हैं बेगैरत, जी औरतों की कमाई खाने वाला, औरत बेचने वाला, औरत पेश करने वाला। जी, जी 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 जिसे कहते हैं दल्ला। जी जी, और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उसकी सगी बहन थी, अपनी ही सगी बहन के साथ बीवी वाले तलकात थे उसके। जी, जी समझ आई नहीं आई? बड़ा मुजरम था जी। और मिस्र ले जाकर उसको क्या मुतारफ कराया? अपनी बहन। इना उसको नहला धुला के साफ सुथरी करके मेकअप करा के कपड़े पहना के ले गया, मार्केटिंग की जाके उसकी। जी, जी खूब वहां से माल कमाया, माल कमा के अगला वापस आ गया। जी, जी एग्जैक्ट इसी तरह जैसे आज मान लो कोई बड़वा क्या करता है, अपनी बेटी को, अपनी बहन को दुबई लेकर जाता है। जी
समझ आई नहीं आई? जी हाँ जी और वहां से फिर माल कमा कर लेकर आता है। जी उस्ताद जी बिल्कुल इस तरह था। बताएं जरा। ऐसे ही हो रहा जी, बिल्कुल उस्ताद जी ऐसे ही हो रहा था। राई बराबर किसी की अक्ल ने काम नहीं किया कि बताया क्या जा रहा है और ये रंग क्या चढ़ा रहे हैं जी। जी बताएं ना। बिल्कुल ऐसे ही है हजरत। गौर कीजिएगा, क्या वजह है कि उसने ये नहीं कहा गया कि वहां जाकर ये मत कहना कि तू मेरी बीवी है, तू मेरी बीवी है, बल्कि ये कहना बहन है। मतलब क्या है? गौर कीजिएगा, मतलब ये है कि अगर उनको पता चला कि तू ऑलरेडी यूज्ड है, जी तू इस्तेमाल शुदा माल है, तू इस्तेमाल शुदा माल है। तो फिर तेरी वो कीमत मिलेगी नहीं नहीं जी जो कुमारी की मिलती है। बिल्कुल नहीं उस्ताद जी। गौर कीजिएगा बात क्या हो रही है। बात ये हो रही है, वही बहन कहना मतलब क्या है? मतलब ये कि उनके नजदीक बहन भाई का कोई ताल्लुक होता है? नहीं होता। नहीं होता। मतलब क्या है? कुंवारी है। क्या है? कुंवारी है। अनटच्ड प्रोडक्ट है। मतलब ये कि जिसके पास भी लेकर जाता था ना, सौदे करता था, हर जगह पर क्या करता था? कुंवारी एज ए कुंवारी बेचता था, पेश करता था। समझ आई नहीं आई? जी 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 ये नहीं समझ आ रही? आ रही है। ये नहीं वहां जाके ठहर के मार्केटिंग करता था, एज ए कुंवारी बेचता था रात के लिए जी, घंटों के लिए। तो पेश कर करके जब माल इकट्ठा हो गया, निकल लिए। जी आ रही समझ या अभी भी नहीं आ रही? या अभी भी अकल नहीं चल रही, नहीं काम कर रही जी, माला नहीं चल रहा? आ रही है उस्ताद जी, सब हकीकत खुल गई। बात ये मुझे ये बताएं, अगर दो टोक अल्फाज में लिखा जाता तो बात आज यहां तक पहुंचती? बिल्कुल गायब कर दी जाती है। बात क्लियर हो रही? इसको कहते हैं अल अजीजुल हकीम होना, बारीक बीन होना। तावीज अगले के गले में लटका देना, अगले का अमालनामा उसके अपने गले में लटका देना। बिल्कुल कहीं और से गवाही की जरूरत ही नहीं है, कहीं और से गवाही की जरूरत नहीं है। इसी कुरान के अंदर क्या कहा गया कि तुम्हारे जो करतूत हैं तुम्हारे अपने गले में लटका देंगे किताब बना के, और उसी किताब से हम पढ़ के सुनाएंगे। जी जी कौन सी किताब? वो किताब जो तुम्हारे अपने गले में लटकी हुई होगी जी। जी तो वो कौन सी किताब है जो इनके अपने ही गले में लटका दी गई? अल कुरान। यही पर तो क्या समझ आती जी? अब बताएं जरा, करबला क्या है? करबला की हकीकत वाज़ेह होती? जी हो गई। बिल्कुल हो रही है। वाज़ेह हो गई। चीज ये है, सिंपल सी बात है, जाहिल के बच्चे थे, भूखे नंगे थे, वो इनकी वहां पर वो सूखे सड़े वो जो छोटा सा इलाका था उसके ऊपर कब्जे की अपनी जाती लड़ाई थी जी। और मेन जो वहां बड़ी एक जो दुकान चल रही थी जिसे ये काबा कहते हैं, सबके मुंह में पानी आता था कि इसके ऊपर हमारा कब्जा हो, हम मौज करेंगे। नजराने आते हैं बगैर कुछ किए जी, दुनिया इज्जत भी करती है, बगैर हाथ पांव हिलाए नजराने आते हैं जी, दौलत आती है, माल आता है, खाने को पहनने को जी, इस्तेमाल करने को। जी आ रही समझ नहीं आ रही? आ रही जी तो इस चक्कर में लॉबिंग होती थी, ग्रुपिंग होती थी, एक दूसरे को मारते थे अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जी। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी हो बिल्कुल रही हो रहा है हजरत। और उसको जाहिलों ने अपनी अक्ल का, अपनी जात का इस्तेमाल करने की बजाय
अपने आबाओ अजदाद की अंधी पैरवी में क्या रंग दे दिया, क्या बना दिया? मुअज़्ज़ज़ बना दिया उस्ताद जी। हुआ क्लियर नहीं हुआ? जी 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 हो जी रहा है। महाराज। तो मुझे नहीं लगता कि अब हकीकत जो है वो किसी भी पहलू से कोई छुपी हुई रहेगी। हाँ, बाकी तमाम पहलू आपके लिए ओपन छोड़ते हैं, खुले छोड़ते हैं, आप खुद गौर कर लें। एक एक बात की हकीकत आपके सामने खुलकर वाज़े होती चली जाएगी। जी मुझे उम्मीद है इस मौजू पर मजीद फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं रही बात करने के लिए। जी जी क्लियर हो जी गया मुर्शिद। जी जी वाजिया हो गया।